السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. صلوات علی محمد. اچھا، اب ظاہر ہے کہ ہماری جو آج کی گفتگو ہے وہ دو طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنا لیکچر کہیں اور چلے جائیں، اور دوسرے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے آپ کے مسائل کو سنیں اور اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں. ظاہر ہے کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ سب کے سب جو یہاں پر موجود ہیں ذاکرات ہیں، آپ لوگ مجلس سے پڑھتے ہیں اور یا پھر آپ مجلس سے پڑھنا چاہتے ہیں. دو میں سے کوئی ایک بات ہے. اگر محسوس نہ کریں تو آپ میں سے کون ہیں جو ایک مرتبہ کم سے کم مجلس پڑھ چکے ہیں؟ اور باقی ابھی مجلس سے پڑھی نہیں ہے، پڑھنا چاہتے ہیں. دیٹس گریٹ، بہت اچھی بات ہے. تو اب ظاہر ہے کہ مجلس کے حوالے سے ایک دو بنیادی باتیں، اور پھر اس کے بعد میری واقعاً زیادہ خواہش ہے کہ جو آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں، اور وہ سوالات آپ مجھ سے براہ راست بھی کر سکتے ہیں. اگر لکھ کر دینا چاہیں تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر ڈائریکٹ پوچھنا چاہیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. جیسا کہ ذاکرات کو ایکسپریسو ہونا چاہیے، وہ اپنی بات کو ایکسپریس کرنا جانتے ہیں. بیسیکلی جو مجلس ہے اس کو آپ تین حصوں میں تقسیم کریں. ایک مجلس سے پہلے، ایک مجلس کے دوران، اور ایک مجلس کے بعد. بڑی لاجیکل سی بات ہے نا. ظاہر ہے کہ جب آپ مجلس پڑھ رہے ہیں تو کچھ ہے جو مجلس سے پہلے کرنا ہے، کچھ ہے جو مجلس کے دوران کرنا ہے، اور کچھ ہے جو مجلس کے بعد کرنا ہے. مجلس کے بعد جو کچھ بھی آپ کو کرنا ہے یا مجلس سے جو پہلے آپ کو کرنا ہے، ان دو کے درمیان کیا بنیادی فرق ہو سکتا ہے؟ مجلس جب آپ نے پڑھ لی تو آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کر چکے، ریلیکس ہو گئے، ٹینشن ختم ہو گیا کہ ایک ذمہ داری تھی وہ آپ نے ادا کر دی. اب تو آپ کے بیہیویئر کا ایشو ہے کہ آپ مجلس کے بعد کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. کیا آپ لوگوں سے ملنے کے لیے وہاں پر کچھ دیر کے لیے رک سکتے ہیں؟ تو آپ کو رکنا چاہیے. وہاں پر مصافحہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو مصافحہ کرنا چاہیے. اگر ماتم میں آپ رک سکتے ہیں تو ماتم میں آپ کو شریک ہونا چاہیے. کم سے کم ایک نوحے کی حد تک آپ کو ضرور شریک ہونا چاہیے. اگر کوئی بہت ارجنسی ہے، ایمرجنسی ہے، پہنچنا ہے، فیملی کی بھی کوئی مصروفیت ہو سکتی ہے، کوئی دوسری مجلس ہو سکتی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے. ورنہ مجلس کے بعد میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں، یعنی آپ بالکل اگر دیکھیں تو ہم ریورس آرڈر میں چل رہے ہیں کہ مجلس کے بعد میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر پاسبل ہو، اگر بہت لمبا ماتم کا پروگرام ہے تو الگ بات ہے، ورنہ کوشش کریں کہ زیارت تک وہاں پر رکیں، لوگوں سے ملیں. اگر لوگ آپ سے آپ کی تقریر کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ناراض نہ ہوں. عین ممکن ہے کہ وہ کچھ چبھتی ہوئی بات بھی کہیں، وہ بھی آپ تسلی کے ساتھ سنیں. آپ کو بہت اچھا لسنر ہونا چاہیے. اس نے آپ کو 45 منٹ، 50 منٹ، 1 گھنٹہ سنا ہے، آپ اس کے سوال کو توجہ کے ساتھ سنیں. اور اگر کوئی چبھتی ہوئی بھی بات وہ کہے، اس کو فوراً رسپونڈ نہ کریں. آپ اس کو سن کر ہضم کرنے کی کوشش کریں. تحمل کا مظاہرہ، یہ آپ کے صبر کا امتحان ہوتا ہے. اس موقع پر آپ اس کو جواب بھی نہ دیں اگر لگے کہ کوئی چبھتی ہوئی بات ہے. ہاں، اگر کوئی ایسی بات ہے کہ وہ آپ نے جو فرمایا تھا آیت، تو اس کا حوالہ کیا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہے تو آپ فوراً بتا دیں، ورنہ کہیں کہ مجھے واٹس ایپ کیجیے گا، میں آپ کو بعد میں اس کا جواب دے دوں گی. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی سیدھا سوال ہے اور آپ کو معلوم ہے جواب، آپ دے دیجیے. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی چبھتی ہوئی بات ہے، کوئی جواب نہ دیں، میں اس پہ غور کروں گی. یہ جواب اس کا بہتر جواب ہوتا ہے الجھنے کے بجائے اس کے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس نے میری توہین کر دی، میری انسلٹ کر دی، یہ مجھے ڈسگریس کرنا چاہتے ہیں، لیٹ ڈاؤن. نہ، کچھ بھی نہیں. آپ خاموشی کے ساتھ اس کی بات کو سنیے. آپ کے اس تحمل کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کی شخصیت کے اعتبار سے بھی اور مجلس کے ماحول کے حوالے سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. اور واقعاً اگر کوئی ایسی چیز لگتی ہے آپ کو کہ نہیں غلطی ہو گئی تھی ہم سے اور اس نے اس کو کریکٹ کر دیا یا صحیح سوال کیا ہے، مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، آپ اس کے اوپر بھی یہ کر سکتے ہیں کہ مزید اس کے اوپر میں غور کروں گی. یہ جواب ایک ایسا جواب ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کچھ ٹائم بھی گین کر سکتے ہیں اور واقعاً آپ کے لیے غور و فکر کے لیے بعد میں گنجائش بھی پیدا
کبھی بھی اہل خانہ جو آپ کے بانی مجلس ہوتے ہیں یا کوئی آرگنائزیشن ہے یا کوئی ادارہ ہے کہ جس نے اس مجلس کو آرگنائز کیا ہے، اس کو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ آپ ایک بہت بڑا وزنی پتھر ہے کہ جس کو انہوں نے اٹھا لیا ہے۔ ان کو یہ لگنا چاہیے کہ نہیں، یہ جو ذاکرہ ہیں، یہ جو معلمہ ہیں، یہ جو عالمہ ہیں، یہ خطیبہ ہیں، یہ بہت کوآپریٹیو ہیں اور یہ ہمارے ساتھ مل کر اس مجلس میں آگے بڑھنے کے لیے، ہماری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں کہ یہ مجلس کا سلسلہ ہمارا آگے چل سکے۔ یہ آپ کی طرف سے ایک تاثر ضرور جانا چاہیے۔ بعض افراد کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم، معذرت چاہتا ہوں یہ لفظ استعمال کرنے پر، کہ تھوڑا نخرہ نہیں دکھائیں گے، اس وقت تک ان کو احساس نہیں ہوگا کہ ذاکرہ یا ذاکر کی بھی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ نہیں، میں آپ کو یہ مشورہ بالکل بھی نہیں دوں گا، تربیت کے عنوان سے بھی نہیں دوں گا۔ فرض کیجئے کہ واقعاً ایسا ہی ہے تو بھی میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا، یعنی واقعی اسی کاسٹ کے اوپر اگر ذاکر یا ذاکرہ کی اہمیت بننے والی ہے، نہیں، میں آپ کو، اگر آپ کو واقعاً کوئی بہت برا تجربہ ہوا ہے، اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ اگلی دفعہ آپ اس دعوت کو قبول نہ کریں یا ان سے معذرت کر لیں، مگر اس میں بھی سامنے سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی اگر ڈسکشن کرنا ہو تو بڑے پولائٹ وے کے اندر، کئی بار یہ کچھ باتیں تھیں کہ جو ہمیں کچھ ناگوار محسوس ہوئی تھی، لہٰذا میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کو کوئی لمبا چوڑا ایشو نہ بنائے اور دل میں بھی نہ رکھیں، یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں۔ یہ ہو گئی بات مجلس کے بعد کی۔ اس کے بعد پھر مجلس سے پہلے ایک تو ہے مجلس کی تیاری، لیکن ایک ہے خود آپ کی اپنی تیاری، جس کے اندر میں مجلس کے متن کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ظاہر ہے کہ آپ خواتین ہیں، میں اس میں بہت زیادہ کھل کر بول بھی نہیں سکتا، لیکن یہ کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ جب جا رہے ہیں، آپ کا لباس کیسا ہے، آپ اپیرنس کے اعتبار سے کس طریقے سے وہاں پر اپیئر ہو رہی ہیں، یہ خود بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ بہرحال ایک ذاکرہ ہونے کے اعتبار سے اگر جا رہی ہے تو ان کے لباس کو ایک عام لباس سے کچھ ممتاز ہونا چاہیے۔ ممکن ہے کہ شریک ہونے والی کوئی خاتون ہے، وہ اپنے لباس کی اتنی پرواہ نہ کرے، لیکن آپ کا لباس استری والا ہونا چاہیے، اور میں کل کے عرض کروں صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اس وقت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مثال کے طور پر بہت شوخ لباس، وہ تو بٹ نیچرل مجھے اندازہ ہے کہ جب کوئی مجلس کے اندر جائے گا تو وہ شوخ لباس تو نہیں پہنے گا، کوئی سرخ جوڑا تو نہیں پہن کر چلا جائے گا، لیکن یہ کہ بہرحال کیا اس کو صاف ستھرا دھلا ہوا ہونا چاہیے؟ جواب جی ہاں ہونا چاہیے۔ کیا اس کو استری ہونا چاہیے؟ جی ہاں، اس کو پریسڈ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ آپ کا جو لباس ہے اس میں سلوٹیں لگی پڑی ہوئی ہیں اور آپ اس کو پہن کر چلے جائیں، نہیں، اپنے لباس کا بھی اس حوالے سے خیال کریں۔ مجلس کی مناسبت سے، بہرحال عاشور کا دن ہے تو میں نہیں کہوں گا کہ آپ پرفیوم کوئی لگا کے جائیں، لیکن یہ ہے کہ نہیں، اگر فرض کیجئے خواتین ہی کی محفل ہے، مجلس ہے کہ جہاں پر آپ مجلس پڑھ رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ انسان کی جو اسمیل ہے یا انسان کی جو بو ہے وہ دوسروں کو ناگوار گزرے۔ اس اعتبار سے بھی اپنا خیال رکھنا ہے، اپنی اپیرنس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ جو میں نے دو چار جملے کہے، اس تھوڑے کہے کو بہت سمجھیے گا، باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، میں اس کی مزید ڈیٹیلز کے اندر نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کہ یہ بہت ضروری ہے، اس کو میک شور کریں کہ آپ نے ان تمام تر چیزوں کا خیال رکھا ہوا ہے۔ آپ نے برش کیا ہوا ہے، جب آپ مجلس میں جا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کے دہن سے بو نہیں آنی چاہیے۔ کوئی آپ سے ملاقات کر رہا ہے، کوئی آپ سے گلے مل رہا ہے، کوئی آپ کو گریٹ کر رہا ہے، تو اس کو ایک ناگوار احساس نہیں ہونا چاہیے، اسے احساس ہو کہ ہاں ذاکر یا ذاکرہ جب آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے کیری کرنا جانتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی کچھ لباس کے حوالے سے، کچھ آپ کی اپیرنس کے حوالے سے، یہ بات ہو گئی، بات کی بات بھی ہو گئی۔ اب آئیے ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ مثال میں مختلف کلاسز کے اندر دیتا رہا ہوں، یہاں پر بھی میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ اب ہمارے اصل جو مجلس ہے اس کے حوالے سے دیکھیں، جب آپ ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں نا، یہ خود بہت امپورٹنٹ ہے کہ ممبر پر آپ بیٹھتے کیسے ہیں۔ ممبر پر اگر آپ دیکھیں، مثال کے طور پر ہمارے یہاں کوئی دو زانو ہو کر نہیں بیٹھتا، ایران کے اندر، عراق کے اندر بہت کامن ہے۔ ایران میں، عراق میں اگر آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوں تو آپ کو بڑے بڑے خطباء علماء نظر آئیں گے کہ جو ممبر کے اوپر دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ان کا کلچر ہے۔ ہمارا کلچر اس سے مختلف، ہمارے کلچر میں اس کو معیوب مانا جائے گا اگر کوئی دو زانو ہو کر ممبر پر بیٹھ جائے، تو جو ہمارا بیٹھنے کا طریقہ ہے وہی ہونا چاہیے۔ مائک کے سامنے آپ اس طریقے سے ہوں کہ آپ کی آواز صحیح طرح سے پہنچ جائے، اگر مائک نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو تھوڑا زور زیادہ لگانا پڑے گا، یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر آپ کے بیٹھنے کا طریقہ، ایون آپ کے ممبر پر جانے کا طریقہ، یعنی کبھی اس حوالے سے آپ کے لیے ممکن ہو نا، تو آپ ان بزرگ علماء کو ذرا دیکھیے کہ
یہ تو کام نہیں کر رہا. دوسرا ہے کوئی مارکر؟ آپ بزرگ علماء کو دیکھیے گا، اگر آپ کو کوئی ایسی ویڈیو مل جائے کہ یہ ممبر پر جایا کیسے کرتے تھے، کس طرح سے جاتے تھے. یعنی جب وہ ممبر پر جا رہے ہیں، دیکھیں ایک میں مثال آپ کو دوں، نام نہیں لوں گا. میں نے بعض دیکھا تھا اور بہت مجھے عجیب سے لگا تھا. یعنی یہ میں آج سے بات کر رہا ہوں 20-22 سال پرانی، کہ ایک دفعہ میں پنجاب گیا تھا اور میں نے ایک دیکھا تھا کسی خطیب کو، تو مجھے واقعی ایسا لگا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ممبر پر جا رہے ہیں یا اکھاڑے میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. کشتی لڑنے کے لیے جانے کا انداز اور ہوتا ہے، ممبر پر جانے کا انداز اور ہوتا ہے. وہ پڑھے لکھے تھے، ایسا بھی نہیں تھا کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر یہ اس کا مسئلہ جو ہے تھوڑا سا کلچرل ویلیوز کا بھی آ جاتا ہے. تو وہ اس طرف متوجہ نہیں تھے، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی کوئی اگر متوجہ نہیں ہوگا تو یہ غلطیاں کرے گا. تو یہ غلطی بھی نہیں کرنی، بالکل ایک یعنی شریفانہ انداز، ممبر پر بیٹھنے کا ایک شریفانہ انداز ہوتا کہ آپ جا رہے ہیں تو یوں اور یوں کر کے جا نہیں، آپ کے ہاتھ کس طریقے سے ہے، آپ چل کس طریقے، چھوٹے قدم لے کر آپ آرام سے ممبر پر جا کر بیٹھ جائیے. یعنی اس کو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ ایک انداز کہ جس کے اندر تکبر، ایروگینس جھلک رہا ہے کہ نہیں جناب پتہ نہیں کون آ گیا، یہ نہ ہو اس کے اندر. مثال کے طور پر کبھی آپ طالب جوہری صاحب کو دیکھیے، اگر آپ کے لیے ممکن ہو، کوئی پرانی کوئی تقریر آپ کو مل جائے کہ جس پہ وہ ممبر پر نشتر پاک میں بیٹھ رہے ہیں، یا علامہ نقن صاحب کو دیکھیں. علامہ رشید ترابی کا تو آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ ان کی 3-4 ہی تقاریر ویڈیو فارم میں اویلیبل ہیں، اس میں کسی میں بھی وہ ممبر پر نہیں جا رہی. لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں علامہ صاحب کو کس طریقے سے وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے اور کوئی دعا پڑھتے ہوئے، ہاتھ میں ان کی تسبیح، چلیے آپ تسبیح رکھیں نہ رکھیں وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ چھوٹے قدم لیتے ہوئے اور ممبر پر بڑے وقار کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر اپنی دعا مکمل کرتے ہیں اور ختم ہو اتنی دیر میں پھر وہ اپنا خطبہ شروع کرتے ہیں. واقعاً لگتا ہے کہ یار کوئی ممبر پر بیٹھ رہا ہے، جو ممبر پر ایک صاحب علم کوئی شخصیت ہے کہ جو بیٹھ رہی ہے. یہ ممبر پر خود بیٹھنا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک طریقہ کار ہے، ایک تہذیب ہے کہ جو جس کی رعایت واقعاً ضروری ہے. بھائی یہ تو ناراض ہو گیا، پہلے مارکر کام نہیں کر رہا تھا، اب ڈسٹر کام نہیں کر رہا، چکر کیا ہے؟ چلیے اب جو مثال میں دے رہا ہوں اس مثال کے اوپر غور کیجیے گا. ممبر پر تو آپ بیٹھ گئے، ممبر پر آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ پڑھنے کے لیے. کیا پڑھنے کے لیے؟ مجلس. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو ایک ٹیپ ہے، اس ٹیپ سے کیا گرے گا؟ پانی. پانی کب گرے گا اس میں سے؟ جب آپ اس کو کھولیں گے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر کوئی نہ کوئی ٹوٹی اوپر کوئی ہینڈ وہ لگا ہوا ہے نا کنٹرول کرنے والا، ٹھیک ہے. اس میں پانی آ کہاں سے رہا ہے؟ اس میں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ ٹینک سے. تو یہ ٹینک ہے. اس میں انک کہاں سے آ رہی ہے؟ اگر ڈلی ہوئی ہوگی تو آئے گی، نہیں ہوگی تو نہیں آئے گی. ٹینک میں پانی ہوگا تو، اور ٹینک میں پانی نہیں ہوگا تو نہیں آئے گا. ایسا ہی ہے نا؟ نہیں کام نہیں کر رہے. اب آپ ذرا دیکھیے اور غور کیجیے اور مجھے بتائیے، آپ نے یہاں سے اس ٹوٹی کو یا اس ٹیپ کو، اس کا جو بھی بٹن تھا، لیور تھا، اس کو کھول دیا، یا اس کا ہینڈل تھا اس کو گھمایا، تو اب پانی آنا چاہیے نا. مگر اور اس کو بند کر دیں گے تو نہیں آنا چاہیے. اور اگر پیچھے سے پانی موجود ہی نہیں ہے تو جتنا بھی گھمائے کچھ نکلے گا؟ پھر کیا نکلے گا؟ ہوا نکلے گی، سیٹی کی آواز آئے گی، الٹی سیدھی، یہی ہوگا نا. ایسا ہی ہوگا نا، اور تو کچھ نہیں ہونے والا. چل دیکھتے ہیں، لیٹس سی. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا کنیکشن ہے اس کے ساتھ. یہ ہے نل، یہ ہے یہاں پر اس کا ہینڈل، اور یہ پانی نیچے گر رہا ہے. کتنا فلوئنٹلی، کتنا آسانی کے ساتھ یہ پانی گرے گا، بہے گا. فلو اس کا کیسا ہوگا؟ ڈپینڈس کہ جیسے آپ نے اوپر کھولا. اور اگر فرض کیجئے کہ پانی یہاں پر موجود بھی ہے لیکن مٹی آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مٹی والا ہو جائے گا، یا مٹی اس کو بلاک کر دے گی. آپ شاور دیکھتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں بھائی اس کو سوئی مارو، پن مارو. کیوں؟ یا اس کو تھوڑا سا اور صاف کرو. کیوں؟ پانی تو ہے اوپر موجود، آ کیوں نہیں رہا نیچے؟ بلاک کر رہا ہے اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پانی کے یہاں سے نیچے آنے کے لیے دو چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے. ایک تو پانی ہو، دوسرا یہ کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو. دو چیزیں اگر ہیں تو یہ پانی بہے گا اور بہت خوب بہے گا. پھر آپ کو شاور کوئی پرابلم نہیں کرے گا، پانی کا فلو بالکل ٹھیک رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن
اگر پانی ہی نہیں ہے تو چاہے مٹی ہو چاہے مٹی نہ ہو، پانی ہے ہی نہیں تو آئے گا کہاں سے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پانی ہے مگر مٹی ہے، ریت ہے، بجری ہے، کچھ ہے، پانی کھارا تھا، پھنس گیا، یہ ہوا وہ ہوا، تو آپ جتنا بھی اس کو کھول لیں اس وقت کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس میں پانی کہاں سے آئے گا؟ یہ جو ٹینک ہے اس میں بھی تو کہیں سے پانی آنا چاہیے نا، کہاں سے آئے گا؟ لائن سے، کنویں سے، موٹر سے، ادھر سے ادھر سے، اور کچھ نہیں تو انڈیل دیجئے پانی اس کے اوپر اور یہ پانی اندر آ جائے گا، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ مثال آپ کے لیے واضح ہوئی نا، موٹر، کنواں، چشمہ، کچھ بھی آپ اس کو لے لیں، یقین جانیے کہ اس پیچھے یہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو آپ کا نل ہے نا، یہ آپ کا منہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کا منہ ہے۔ جب آپ اپنے منہ کو کھولتے ہیں تو کیا نکلے گا؟ مجلس کا مواد کہاں سے نکلے گا؟ اگر اوپر ٹینک کے اندر مجلس کا مواد کا پانی موجود نہیں ہے۔ اگر یہ موجود ہے تب تو یہ باہر آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ اگر یہ موجود ہی نہیں ہے تو جس طرح سیٹی کی آواز، ادھر ادھر کی آواز ہوتی ہے، وہ سب کچھ آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر الٹی جتنی آپ اداکاریاں اور فنکاریاں ہیں وہ ساری، علامہ حسن ظفر صاحب جو ہیں یہ ظاہر ہے ہمارے سینئر ہیں، میری کم ملاقاتیں ان سے، لیکن یہ کہ بہرحال سینئر ہیں، دوستی بھی ہے، جانتے بھی ہیں اور بزرگ ہیں ہمارے۔ مجھے یاد ہے جب ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے تو ایک دفعہ میں مولانا علی رضا مہدوی صاحب نے ان کو دعوت دی تھی کہ گائیڈ کریں، جس طریقے سے اس وقت ہم آپ کے ساتھ آگے ڈسکس کر رہے ہیں، تو ان کو انہوں نے بلایا تھا، تو انہوں نے ایک لیکچر دیا تھا، انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ کہا تھا اور میں نے اس جملے کو واقعاً بہت انجوائے کیا تھا اس وقت، یعنی ہم لوگ خود اپنے ٹین ایج کے اندر تھے۔ اٹ واز اے فینٹاسٹک سینٹینس۔ انہوں نے کہا کہ جب تیاریاں نہیں ہوتی نا تو فنکاریاں ہوتی ہیں۔ فنکاریاں کب ہوتی ہیں؟ جب تیاریاں نہیں ہوتی ہیں۔ جب آپ تیاری کریں گے تو پھر فنکاری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آوازیں آتی ہیں یہ فنکاری والی آوازیں ہیں۔ جب پانی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ظاہر ہے کہ آپ کو ادھر سے ادھر گھمانا ہے، آوازیں نکالنی ہے، کچھ یہ کرنا ہے، کچھ وہ کرنا ہے، جسٹ ان آرڈر ٹو کمپلیٹ یور آور۔ جو آپ کا مجلس کا ٹائم ہے اس کو آپ کو پورا کرنا ہے۔ اس مجلس کے وقت کو آپ پورا کرنے کے لیے پھر یہ ساری فنکاریاں کریں، اس لیے کہ پانی اوپر نہیں ہے۔ لیکن اگر پانی اوپر موجود ہے تو پھر اگلا مسئلہ ہے کہ پانی تو موجود ہے۔ اب یاد رکھیے گا، عالم ہونا اور خطیب ہونا یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ عالم ہو مگر آواز پھنس رہی ہے۔ یہاں پہ مسئلہ پانی کا نہیں، پانی تو موجود ہے۔ پانی اگر نہ ہو تب تو ہم کہیں گے علم نہیں ہے۔ بھائی پانی نہیں ہے تو اس کا مطلب علم نہیں ہے، وہ لائبریری نہیں گیا ہے، موٹر، کنواں، پانی، چشمہ، یہ ساری چیزیں اس کو گیا ہی نہیں ہے، کتابیں نہیں کھولی ہے۔ یہ کتابیں ہیں، یہاں سے آئے گا یہاں پر وہ علم کہ جس کو بالآخر یہاں سے فلو کی صورت میں باہر آنا ہے، وین یو الاؤ یور ماؤتھ ٹو اسپیک۔ مگر اگر آپ نے پڑھا ہے تو کیا جو پڑھا ہے وہ سب آ جائے گا؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر آتی ہے بات دوسری کہ یہ کچھ پھنس رہا ہے، کچھ بلاک کر رہا ہے، ریتی ہے، بجری ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اب آپ سوئیاں مار رہے ہیں، کیوں؟ علم ہے، ایسا نہیں ہے کہ علم نہیں ہے، اوپر موجود ہے علم، مگر اس علم کو باہر آنے میں پرابلم ہو رہی ہے۔ وہ لفظ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، پیٹ میں بہت ساری تتلیاں ہیں کہ جو پھڑ پھڑا رہی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، یعنی یہ محاورہ ہے بٹر فلائی، کہ جو انسان اگر کبھی کوئی پریزنٹیشن دینی ہو اور ابھی وہ اتنا اس کے پاس فلو نہیں آیا ہے، اسموتھنس نہیں ہے، تو ایشو کیا ہے؟ بھائی مثال کے طور پر ایک 7-8 سال کا بچہ ہے، اس کو تو آپ نے 3 صفحے کی پوری تقریر لکھ کر دی ہے نا، تو اب اس کا یہ تو ایشو نہیں رہا، اس لیے کہ اس کو تو خود سے تو کچھ کرنا ہی نہیں تھا۔ یہ جتنا اس کو مواد چاہیے تھا اس تقریر کے لیے وہ تو آپ نے اس ٹینک کے اندر پہلے ڈال دیے، مگر پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر کیا ایشو؟ یاد بھی کر چکا ہے وہ، اس کو یاد تو ہے۔ ابھی آپ اس کو سنیے، بزرگوں، دوستوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ سب وہ یاد ہے اس کو۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ جاتا ہے وہاں پہ پھر بھول جاتا ہے۔ کیوں بھول جاتا ہے؟ یہ ایشو آ رہے ہیں، یہ وہی ریتی بجری ہے جو کہیں نہ کہیں پھنس رہی ہے۔ اس موقع پر جو شکم کی اور پیٹ کی کیفیت ہوتی ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے اندر بہت ساری تتلیاں ہیں جو پھڑ پھڑا رہی ہیں، ٹھک 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 ٹھک۔ یہ نروسنس ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ اس کو اعتماد نہیں ہے یا کانفیڈنس نہیں ہے یا تجربہ نہیں ہے، تمرین نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسی کو تھوڑا سا لارجر اسکیل کے اوپر لے جائیں کہ جناب اب آپ کو خالی 3 منٹ کی، ایک 4 منٹ کی تقریر نہیں کرنی ہے، آدھے گھنٹے آپ کو بولنا ہے، 15-20 منٹ، 25 منٹ، کبھی 1 گھنٹے کے لیے آپ کو گفتگو کرنی ہے۔ جب 1 گھنٹے کے لیے آپ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا یہ پاسبل ہے کہ بغیر علم کے یہ کام ہو جائے؟ وہ تو سیٹیاں آئیں گی، پھر فنکاریاں ہیں۔ لیکن اگر
آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیچھے سے اس کو کنیکٹ کریں تو پہلے تو اپنے آپ کو لائبریری سے متصل کریں تاکہ یہاں سے وہ مطلوبہ علم یہاں پر آ جائے. یہاں پر جب علم آ گیا تو پھر اس کے بعد آپ کو ساتھ ساتھ ہی دیکھنا ہے, سائڈ بائی سائڈ, الگ الگ نہیں, سائڈ بائی سائڈ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو علم آپ کے پاس ہے, یعنی اس وقت آپ خالی ذہن تو نہیں ہے, آلریڈی آپ کے پاس زیرو پر نہیں ہے, آپ میں سے کوئی بھی زیرو پر نہیں ہے. یعنی میں یہ کہوں کہ زندگی میں آپ نے کبھی کوئی چیز پڑھی نہیں ہے, ایسا تو نہیں, تو کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں موجود ہے. وہ آپ کا ایک انیشیل کیپٹل ہے جو آپ کا ابتدائی راس المال ہے. اس کیپٹل کو, اس سرمایے کو آپ جب بیان کرنا چاہتے ہیں تو بیان کر پاتے ہیں یا نہیں بیان کر پاتے. اگر بیان کر پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلو ہے, اور اگر بیان نہیں کر پاتے تو پھر چیک کریں کہ کہاں پر وہ ریتی بجری آ رہی ہے, کہاں پر وہ چیز اٹک رہی ہے کہ جو ہے آپ کے پاس وہ بھی آپ نے بیان کر پائے. میں مثال کے طور پر آپ سے یہ کہوں کہ جناب ایک کام کیجئے کہ روضہ حضرت ابوالفضل عباس جو ہے اس کے بارے میں 1400 سال کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ بیان کریں, کھڑے ہو جائیں اور بیان کریں. آپ کہیں گے مثال کے طور پر کہ نہیں اس پہ ہماری تیاری نہیں ہے, فائن, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا پانی یہاں پر اویلیبل نہیں ہے. مگر میں یہ کہوں مدرسۃ القائم کے بارے میں 4 منٹ بولیے, از اٹ ڈیفیکلٹ فار یو؟ مواد تو ہے آپ کے پاس. بھائی مدرسۃ القائم میں آپ بیٹھے ہیں, اتنے عرصے سے آپ آ رہے ہیں, مثلا مجھے نہیں معلوم کتنے عرصے سے آ رہے ہیں, یہاں کا ماحول, یہاں کا انداز, یہاں کی کتابیں, یہاں کے اوپر جو تیاریاں ہیں, یہاں کی لوکیشن ہے, یہاں کتنے فلورز ہیں, آپ کو اگر میں کہوں سب چھوڑیے, اس کمرے کے بارے میں بولیے تو آپ دیکھ کر بول سکتے ہیں نا, یہ ایک کمرہ ہے, اس میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے, اس میں ایک وال کلاک ہے. وال کلاک کا کام یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وقت پتہ چلتا رہتا ہے. ایئر کنڈیشن کا کام یہ ہے کہ گرمی کا موسم ہے, اس موسم کی شدت کو کم کرنے کے لیے, حرارت کو برودت میں تبدیل کرنے کے لیے, گرمی کو ٹھنڈک میں بدلنے کے لیے. یہ خطابت ہے. ایک ہی جملے کو آپ نے 4 طرح سے بیان کر دیا. گرمی کو ٹھنڈک میں, سردی میں ٹھنڈک میں تبدیل کرنے کے لیے, موسم کو معتدل بنانے کے لیے, حرارت کو برودت میں تبدیل کرنے کے لیے, اس کی جو ہاٹنس ہے اس کو تھوڑا سا کولڈ کرنے کے لیے, کول کرنے کے لیے, اچھا قابل تحمل بنانے کے لیے. یہ اب آپ اس ایک جملے کو 4 انداز سے جب بیان کر سکتے ہیں, ورنہ اسی کے اندر آپ آگے بڑھ جائیے. اس کے اندر میں پنکھا بھی نظر آ رہا ہے کہ کچھ چارٹس ہیں کہ جن کے اوپر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور ان کے ذریعے سے کچھ پیغام دیا جا رہا ہے. اس میں سے ایک مثال کے طور پر ہم پڑھ بھی سکتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے. اس جملے کے ذریعے سے نماز کی اہمیت کو سمجھایا جا رہا ہے. اب آپ غور کر رہے ہیں وہ کیا رہا ہے, وہ چیز جو آپ کے سامنے موجود ہے اس میں آپ کا علم کا ایشو نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو آپ کے مشاہدے میں ہے. اب الفاظ آپ کے پاس ہیں یا نہیں, ووکیبلری آپ کے پاس ہے یا نہیں. اگر ووکیبلری آپ کے پاس ہے تو وہ ٹولز آپ کے پاس آلریڈی موجود ہیں, وہ ٹولز بھی یہاں پر ہوں گے, وہ ٹولز بھی یہاں پر ہوں گے. مگر ان ٹولز کو آپ کتنا جلد ریکال کر پاتے ہیں, کتنا جلد اپنی زبان کے ساتھ ریکنیکٹ کر پاتے ہیں. آپ کے پاس آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی وائی فائی کا ذرا پاسورڈ بتانا, کیوں پاسورڈ بتانا, وہ خود سے کنیکٹ نہیں کر پا رہا. ایک دفعہ آپ نے کر دیا, پھر سیکنڈ ٹائم آپ کو بتانا نہیں پڑتا. بالکل اسی طریقے سے کہ یہ بات جب مجھے کہنی ہے تو مجھے یہ لفظ بولنا ہے, اس لفظ کو پک کرنے کے لیے ایک دفعہ آپ نے محنت کر لی, سیکنڈ ٹائم, تھرڈ ٹائم, فورتھ ٹائم یو ڈونٹ نیڈ ٹو ریکال, اس لیے کہ وہ ریفلیکسز پر چلا جاتا ہے معاملہ. ایک مقرر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنا زیادہ تمرین کر سکتا ہے تمرین کرے. یہ یاد رکھیے گا, پریکٹسز بہت امپورٹنٹ ہے. پریکٹس 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 بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی وہ ایک چیز کی جس کا آپ کو علم ہے, مگر اس علم کو آپ بیان کیسے کریں گے, آپ ایکسپریس کیسے کریں گے. اس کو جب آپ بیان کریں گے, ایک سیدھا جملہ ہے اس طریقے سے کہہ دیا, ایک آیت کے ذریعے سے آپ نے کہہ دیا, حدیث کے ذریعے سے اسی بات کو سپورٹ کر دیا, کوئی شعر آپ نے کہہ دیا. اب یہ شعر آپ کو آئے گا تو آپ کہیں گے, ہوگا یہیں پر یہ, مگر اس شعر کو صحیح طریقے سے آپ ریکال کر پائیں. میں آپ کو آسان سے ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر بھائی نماز بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. نماز پڑھنا ایک بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بندگی کا اظہار کرے. پیغمبر اکرم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے. مثلا اس کے اندر ایک وزن آ جائے گا نا کہ بھئی نماز جس نے بتائی ہے اسی نے اس کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے کہ نماز جنت کی کنجی ہے. آپ اس کی اہمیت ہی بتا رہے ہیں, مگر اس اہمیت کو سمجھانے کے لیے آپ لے کر آ گئے ایک حدیث. آپ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین کے اوپر وقت مقرر کے اوپر واجب کی گئی. اب آپ دیکھیے, صرف آپ اس کا ترجمہ پڑھتے تو بھی اچھا ہوتا, لیکن جیسے آپ عربی لے کر آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقرر نے اس بات کو ایکسپریس بھی کر دیا اور سامنے والے کو متوجہ کر دیا کہ میں ہوا روا روی کے اندر بات نہیں کر رہا ہوں,
میں اس کے اندر پریپیئرڈ ہوں, میں نے اس کے اندر محنت کی ہے, میں نے دیکھا ہے آیت کو, اور آیت کو میں نے میمورائز کیا ہے, اور پھر میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کر رہا ہوں. سمجھ. اب میں آپ کے سامنے ایک اور مثال اس کی عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اس بات میں کیسے تاثیر پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر اثر کیسے گہرا ہو جاتا ہے. مومن کا ایک شعر ہے کہ جو غالب کے ہم اثر تھے, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو اس کو لکھ لیتے ہیں. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. مجھے بتائیے مزہ آ رہا ہے واقعی اس کو سننے, اچھا لگ رہا ہے. شعر کی خاصیت یہ ہے نا, ایک ترنم سا پیدا ہو جاتا ہے, موسیقیت سے آ جاتی ہے ذہن کے اندر. انسان فطرتاً اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ اس کو یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں, قافیہ, ردیف, یہ تمام تر چیزیں. اس کے اندر ایک ردم ہو, ایک رائم ہو, اچھا لگتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا, ابھی اپنے دوست کو کہہ رہے ہیں, جس کو بھی کہہ رہے ہیں تم میرے پاس, یعنی کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو تم میرے پاس تو ہوتے ہی ہو, یعنی تم نہ بھی ہو تو تم میرے پاس ہوتے ہو. ایسا ہی ہے نا. گویا کا ایک اور مطلب بھی ہے. ایک تو ہے نا گویا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو, اور دوسرا کیا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا, یعنی کوئی نہ ہو تو تم کو میں بولتا ہوا محسوس کرنے لگتا ہوں. ہر ایک کے خاموش ہونے پر مجھے لگتا ہے کہ تم تو بہرحال بول رہے ہو, تمہاری آواز میرے کانوں میں یوں لے لیں. ایک پہلا والا جو مطلب ہے جو عام طور پہ لیا جاتا ہے اسی کو لے لیں. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ 2 لائنوں میں 2 مصروں میں کہنے کی جگہ شاعر صرف اتنا ایک جملہ کہے نا, آئی ریئلی مس یو, دیٹس اٹ. میں تم کو مس کرتا ہوں, میں تم کو مس کرتا ہوں. یہ پورا شعر کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ خود کہیں گے کہ نہیں وہ بات تھوڑی پیدا ہو, حالانکہ جملہ ایک ہے, میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں. مگر اس کی جگہ جب یہ 2 لائنوں کے اندر یہی بات کی گئی, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا, اور پیچھے بھی ظاہر ہے کہ وہ قوافی چل رہے ہیں, ان کے ساتھ جب مل کر یہ ایک اثر پیدا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ آپ یہ کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتے اس کو کہ جناب وہ ایک جملے کی بات تھی, انہوں نے خواہ خواہ 2 لائنیں لگا دی. نہیں, شعر ہے, اور شعر کے ذریعے سے ایک اثر پیدا ہوتا ہے. آپ مصائب جب پڑھ رہے ہوں, مصائب کے دوران آپ اسی بات کو بیان کر دیں, اور آپ کہیں میر انیس کا کوئی شعر پڑھ دیں اس موقع پر, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر ہی کچھ اور ہو جائے گا. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کتنا اس کا اہتمام کرتے تھے, بہت زیادہ. میر انیس اور مرزا دبیر کو تو انہوں نے تقریباً حفظ کیا ہوا تھا, تو اس کا فائدہ ہے. جو ان کی مشہور جو تقریر شام غریبہ کی ہیں, اس میں اگر آپ دیکھیں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اسی اٹیچمنٹ کو بتا رہے ہیں نا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. آپ ان 2 لائنوں کو بیان کرنے کے لیے آدھے صفحے کو لکھ دیں, وہ بات نہیں آئے گی جو ان 2 لائنوں کے ذریعے سے, ان 2 مصروں کے ذریعے سے جو بات کنوے ہو جائے گی, کمیونیکیٹ ہو جائے گی, اور جو اثر جو پیدا ہو جائے گا. تو یاد رکھیے گا کہ وہ چیزیں کہ جس کو آپ علم کہتے ہیں, جاننا ایک ہے, اس علم کو ایکسپریس کرنا, بیان کرنا, اس میں آپ کی زبان بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کس زبان میں تقریر کر رہے ہیں, آپ اردو میں تقریر کر رہے ہیں, اردو آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں, آپ کی انگریزی بہت اچھی. آپ سندھی میں تقریر کر رہے ہیں, سندھی آپ کی بہت اچھی. آپ گجراتی میں تقریر کر رہے ہیں, گجراتی. سرائکی میں تو سرائکیہ. جس زبان میں آپ تقریر کر رہے ہیں اس زبان کے اوپر آپ کو محنت کرنی ہے, اور لازمی کرنی ہے. جو اہل زبان ہے ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ چیز آسان ہے, اس لیے کہ وہ آلریڈی اپنے گھر میں جو الفاظ سن رہے ہیں وہی الفاظ وہ ہیں کہ جن کو وہ بہت زیادہ آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن صرف اس پر بھی اکتفا نہ کریں. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, ہمارے بعض جو مینٹورز ہیں انہوں نے کہا تھا صرف نثر سے کام نہیں چلے گا, آپ کو بہرحال, جیسے یہ میں خاص اسی لیے لے کر آیا تھا یہ بزم انیس. اب اس کے اندر مثال کے طور پر آپ یہ جو ہے مرثیے, ان میں سے 1-2 مرثیوں کا تو آپ کو انتخاب 100 کے قریب بند ہوں گے, اس سے بھی زیادہ بعض میں کچھ کم ہوں گے. سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھیے, اور اس میں جو لفظ آج کل تو بہت ایزی ہو گیا نا, آپ کوئی لفظ اگر آپ کو اس کا مطلب نہیں معلوم ہو رہا, آپ نیٹ پر چلے جائیں, بڑی اچھی ڈکشنریز موجود ہیں, وہ آپ کو خود بتا دیں گے کہ اس کا یہ مطلب ہے. لکھیں اس کو, یہاں تک کہ آپ کے پاس ایک فلو آنا شروع ہو جائے, آپ کو لگے کہ ہاں اب تو خود مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں. یہ انجوائے اگر آپ کر رہے ہیں آلریڈی تو آپ ایک اسٹیپ آگے ہیں, اور اگر آپ اس کو انجوائے نہیں کر رہے ہیں تو انجوائے کریں.
یعنی اس لیول پر اپنے آپ کو لے کر آئیں کہ جہاں پر انیس کو آپ پڑھیں تو آپ کو واقعاً فیل ہو کہ ہاں آپ انجوائے کر رہے ہیں. خاص طور پر جیسے انیس کا جو ایک مرثی ہے، جب قطع کی مسافت شب، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، یہ ان کا ماسٹر پیس مانا جاتا ہے. اس کو آپ کتنی مرتبہ پڑھیں، کتنی مرتبہ پڑھیں، یہاں پر ایک بات سنیے گا، کتنی مرتبہ اس کو پڑھیں اس کے حوالے سے. ایک ہے لرننگ یا ریڈنگ، ایک ہے اسمارٹ ریڈنگ. ریڈنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا، مطالعہ کرنا. یہ میں آپ سے عرض کروں، جس کا جو کریڈٹ ہے وہ دینا چاہیے ارشاد احمد حقانی صاحب. شاید آپ میں سے جو سینئرز ہیں انہوں نے ان کا نام سنا ہوگا، بچوں نے تو نہیں سنا ہوگا. یہ کالم نویس تھے، جنگ اخبار میں لکھتے تھے، کالم لکھا کرتے تھے. تو ارشاد احمد حقانی صاحب جو تھے انہوں نے ایک دفعہ ایک کالم لکھا تھا. یہ میں نے اپنے ٹین ایج میں پڑھا تھا، یہ میں بات کر رہا ہوں لیٹ 90s کی. تو تین سے تو ہم گزر چکے تھے، ہاں 85 95، اس کا مطلب تین سے ہم گزر چکے تھے. تو انہوں نے کچھ کالمز لکھے تھے، انقلاب اسلامی نیا نیا آیا تھا یعنی 79 میں. اس زمانے کے ان کے کالمز تھے اور کالمز کے بعد میں کتابی شکل میں شائع ہوئے تھے. وہ کتاب ہمارے ہاتھ لگ گئی تھی، تو اس کتاب میں ہم پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے ایک جگہ ایک بہت اچھی بات کی، جس نے انصاف کی بات یہ ہے کہ میری ریڈنگ ہیبٹ کو تبدیل کیا. میں بالکل اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ان کی اس نصیحت نے جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی تھی، میرے پڑھنے کے انداز کو انہوں نے تبدیل کیا. ایک ہوتا ہے آپ کا کتنا زیادہ آپ پڑھتے ہیں، کتنی زیادہ کتابیں آپ پڑھتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا بھائی، ایک آپ نے کہتے بھائی یہ 100 کتابیں میں نے پڑھ لی، نہیں، اس کو معیار مت بنائیے، اس کو معیار مت بنائیے. اب جملہ سنیے جو ان کا تھا. انہوں نے اس کے اندر لکھا تھا کہ میں اپنے قاری کو مشورہ دیتا ہوں کہ 9 اچھی کتابوں کو ایک مرتبہ پڑھنے سے بہتر ہے ایک اچھی کتاب کو 9 مرتبہ پڑھیں. آپ پہلے یہ طے کریں کہ یہ کتاب اچھی ہے یا نہیں، جس کو میں کہہ رہا ہوں اسمارٹ ریڈنگ. آپ یہ طے کریں یہ کتاب پڑھنے کی ہے یا نہیں. تھوڑا سا اس کو دیکھا، ہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو میرے مطلب کی ہے، جو مجھے واقعاً بینیفٹ کر سکتی ہے، جو میں پڑھنا چاہ رہی ہوں، میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں، یا یہ بینگ ذاکر یا ذاکرہ مجھے اس کے اوپر دسترس ہونی چاہیے. سیرت امیر المومنین مفتی جعفر حسین ایکسلنٹ. نقن صاحب کی ساری کتابیں زبردست بہترین کتاب. نشان صاحب کی کتاب، ذیان حیدر جوادی صاحب کی کتاب ہے. یہ کتابیں آپ نے پک کر لی، آپ نے کہا یہ کتاب بس سمجھ میں آ گیا. اب اس کتاب کو ایک دفعہ نہیں پڑھنا، اب اس کتاب کو ایک دفعہ نہیں پڑھنا. انہوں نے کہا 9 اچھی کتابوں کو ایک مرتبہ پڑھنے سے بہتر ہے ایک اچھی کتاب کو 9 مرتبہ پڑھیں. کیونکہ ہوگا کیا، اگر آپ ایک مرتبہ کتاب اچھی ہے، آپ نے ایک دفعہ پڑھی اور آگے بڑھ گئے. اب جب آگے بڑھ گئے تو پھر ہوگا کیا، جب آپ 4 مہینے کے بعد واپس سے اس کو کھولیں گے نا تو آپ کو لگے گا یہ تو میں نے پڑھی نہیں تھی، یہ تو میں نے پڑھی نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے بالکل بلینک. لیکن اگر اس کتاب کو آپ رک کر وقت لگا کر دقت کے ساتھ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ اسی کتاب کو پڑھیں، اور پھر پڑھتے ہوئے آئی ایم سوری فار یوزنگ دیز ورڈس، لیکن یہ کہ بہرحال سمجھانے کے لیے بہت ضروری ہے. کتاب پڑھتے ہوئے ایک بعض ہمارے اساتذہ اس پر بہت اصرار کرتے تھے، شاید آپ کے بھی کرتے ہوں گے، میں ان سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. ان کو کہتے ہیں کتاب ایسی ہونی چاہیے کہ جب آپ پڑھیں اور اس کو کھولیں تو لگے کہ آپ نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا، صاف ستھری بالکل دلہن کی طرح سے. نو، میں معذرت چاہتا ہوں، یعنی اس کو میں اپنے کیس کے اندر، میں اس کو کوئی واجب حرام والا مسئلہ تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک اپروچ ہے. میں اس کو ایک بہت بڑا بلنڈر سمجھتا ہوں، واقعاً میں اس کو غلطی سمجھتا ہوں. کتاب اگر آپ نے پڑھی ہے تو کتاب کے پڑھنے کا معیار یہ ہے کہ آپ کے کتنے نشان اس کے اوپر موجود ہیں. جو چیز آپ کو امپورٹنٹ لگتی ہے اس کو انڈر لائن کریں، کہیں لکھیں، IMP اہم لکھیں، امپورٹنٹ جو آپ کے نشانات ہو سکتے ہیں وہ آپ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی وہیں پر ایک سوال یا نشان بنائیں گے. کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کیا زبردست بات کی ہے، وہاں پر داد دیجئے، لکھیے واہ، لکھیے سبحان اللہ، لکھیں اس کو وہاں پر. اگر لگتا ہے کہ ہاں واقعاً کمال کی بات لکھی ہے اس کو اپریشیٹ کریں وہاں پر. یہ اگر آپ کے ہاتھ میں موجود قلم آپ کی ریڈنگ میں آپ کی آنکھوں کے ساتھ چلے تو آپ یقین جانیے کہ آپ کی ریڈنگ جو ہے وہ آپ کو 2 گنا 3 گنا 4 گنا فائدہ دینے لگے گی.
یہ وہ اسمارٹ ریڈنگ. پھر اس کے بعد آپ کو مزہ آئے گا جب اسی کو آپ سیکنڈ ٹائم پڑھیں گے, کیونکہ یہ تو ہم نے طے کیا نا کہ ایک اچھی کتاب کو 9 مرتبہ پڑھنا ہے, 5 مرتبہ پڑھنا ہے, 8 یعنی مینی ٹائمس. تو اب آپ جب اس کے بعد اس کو وہاں پر سیکنڈ ٹائم پڑھیں گے تو آپ کو پڑھتے ہوئے اچھا یہاں پر رک کر میں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا تھا, اچھا یہ چیز مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آئی تھی, کوشچن مارک. اور تھرڈ ٹائم جب آپ پڑھ رہے ہیں تو سمجھ میں آ گئی. اب آپ لکھیں اس کے اندر ایک فٹ نوٹ اپنا ڈالیں کہ آج اس کو پڑھتے ہوئے یہی چیز جس کے اوپر میں نے کبھی سوالیہ نشان ڈالا تھا, لیکن یہ کہ اب مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی اور یہ یوں ہے, یہ سوال ذہن میں آیا تھا. اور کوئی واقعی سوال ہے, سوال لکھ دیں وہاں پر کہ یہ ایک پوائنٹ ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. یعنی آپ اپنے انٹیلیجنس کو نظر انداز نہ کریں. آپ ماشاءاللہ کو بیوقوف نہیں ہیں, احمق نہیں ہیں, پروردگار عالم نے آپ کو ذہن دیا ہے, دماغ دیا, ہاں اس کو آپ اتھارٹی نہ سمجھیں, لیکن یہ کہ ایک بہرحال طالب علم کا ذہن جو ہے وہ ایک سوال تو پیدا کرتا ہے نا, تجسس کیوریاسٹی اس کو ہوتی ہے, اس کو حق ہے کہ وہ تنقید کرے ایک لمٹ میں رہ کے, بدتمیزی کیے بغیر, ٹھیک ہے. تو وہ آپ لکھیں وہاں پر, اور اگر اس کا جواب آپ کو مل جاتا ہے تو اس کو بھی تحریر کریں وہاں پر. بات میری کچھ سمجھ میں آ رہی؟ اب اس کے بعد آئیے اس کے اوپر کہ یہ جو میں نے کہا ایک اچھی کتاب 9 مرتبہ, 9 اچھی کتابوں کو 1 مرتبہ پڑھنے سے بہتر ہے ایک اچھی کتاب کو 9 مرتبہ. یہ ہے علم کے لیے, ووکیبلری کے لیے نہیں. ووکیبلری کے لیے 100 مرتبہ پڑھیں, 200 مرتبہ پڑھیں. جیسے یہ والا جو مرثیہ جس کی میں نے بھی آپ کے سامنے بات کی, جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے, اس کو آپ 100 دفعہ پڑھیں, 200 مرتبہ پڑھیں, 300 دفعہ پڑھیں, پڑھتے رہیں یہاں تک کہ یہ آپ کی زبان پر بالکل جاری ہو جائے. اس لیے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو ایکسپریس کرنا, یہ ٹول ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے گاڑی ہے نا, گاڑی کے اندر آپ مسافر لاتے ہیں تو ٹیکسی ڈرائیور جو ہے نا وہ گاڑی کے اندر کبھی اس کو بٹھا رہا, کبھی اس کو بٹھا رہا, کبھی اس کو بٹھا رہا, کبھی اس کو بٹھا رہا. ٹیکسی وہی ہے, ٹیکسی وہی ہے. تو اس ٹیکسی کا بہت خیال رکھنا ہے, اس گاڑی کا بہت خیال رکھنا ہے. بالکل اسی طریقے سے الفاظ وہی ہیں, انہی الفاظ کے ذریعے سے آپ کبھی تاریخ بیان کر رہے ہیں, انہی کے ذریعے سے کبھی آپ تفسیر بیان کر رہے ہیں, اسی کے ذریعے سے آپ کبھی اخلاق بیان کر رہے ہیں, اسی کے ذریعے سے آپ کبھی فقہ بیان کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. الفاظ وہی ہیں, الفاظ میں تراکیب بدل جائیں گی, کچھ خاص چیزیں ہوں گی وہ ایڈ ہو جائیں گی, کچھ خاص چیزیں ہوں گی وہ سبٹریکٹ ہو جائیں گی, لیکن بہرحال آپ کی گرامر وہی رہے گی, آپ کا لہجہ وہی رہے گا. تو لہجہ جو ہے اس کے اوپر بھی محنت کرنی ہے, الفاظ کے ذخیرے کے اوپر بھی محنت کرنی ہے, اور اس کے اوپر بہت محنت کرنی ہے. اس میں آپ کو 2 چیزیں اور امپورٹنٹ کرنی, یعنی ایک تو یہ ہے کہ جیسے جس زبان کے اوپر آپ, جس زبان میں آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس زبان پر محنت کریں گے, نثر میں بھی نظم میں بھی. اور پھر اس کے بعد خاص طور پر جو ممبر کی زبان ہے وہ انیس کی زبان ہے. ممبر کی جو زبان ہے اس کو اگر آپ کو معیاری رکھنا ہے, کوالٹی رکھنا ہے, اس کو برقرار رکھنا ہے, تو اس میں آپ کو بہرحال اس حوالے سے محنت بہت کرنی ہوگی. دوسرے ایک پریکٹیکل نمونہ آپ کے پاس, وہ ہمارے آئیکونس کے جو آلریڈی جو مجالس پڑھ چکے ہیں اور جن کی مجالس واقعاً معیاری ہیں, ان کے مواد کو آپ اپنے لیے ایک ریفرنس بنا سکتے ہیں. علامہ رشید ترابی, علامہ جعفر زیدی شہید, علامہ طالب جوہری صاحب, علامہ نصیر الاجتہادی, علامہ ذیشان حیدر جوادی, علامہ سید علی نقی نقن صاحب اللہ مقامہ. یہ 4 5 6 افراد, ابن حسن النیروی کو لے لیجئے, ان کی بھی کچھ تقاریر اویلیبل ہیں یوٹیوب کے اوپر. یہ جو 4 5 بزرگان ہیں نا, یہ آپ سمجھ لیجیے, اظہر حسن زیدی صاحب ان کو سنیں, یہ وہ ہیں کہ جو آئیکونس ہیں, یہ آپ کا ایک ہیریٹیج ہے. اس ہیریٹیج کو آپ نظر انداز نہ کریں, بالکل بھی نظر انداز نہ کریں. اور یوٹیوب وغیرہ کی وجہ سے آپ بہت بینیفٹ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان کو جتنا زیادہ سنیں گے اتنا ہی آپ کے معیارات بہتر ہوتے چلے جائیں گے, اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ امپروو ہوتا چلا جائے گا. یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے کرنی تھی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ لوگ سوالات کریں گے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ باتیں ضمناً آ جائیں گی. یہ تو مٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, انمٹ نقوش چھوڑ دیے ہیں اس نے, یہ ہم سے نہیں مٹے گا بابا. اب یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں سائٹ پر کہ جو آپ کی مجلس ہے نا اس کے 3 حصے ہیں. ایک ہے آپ کا خطبہ, یہ ہے آپ کے مصائب, یہ ہے آپ کا فضائل یا جو مین آپ کا کنٹینٹ یا باڈی ہے, اور پھر اختتام میں اگر ماتم نہیں ہو رہا ہے تو دعا. یہ حصے ہیں. دعا ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ آپ اس کو ملحق کریں گے. ان کے حوالے سے آپ کو محنت کرنی ہے. خطبے کے اندر عربی کے حوالے سے خاص طور پر, فضائل کے اندر اور مصائب کے اندر جو آلریڈی ایگزسٹنگ
جو علماء کی مجالس ہیں ان سے آپ بہت استفادہ کر سکتے ہیں. ریڈی جو مصوتے ہیں ان کو بھی آپ پڑھیں, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر, آلریڈی جو ایگزسٹنگ ہے. جب آپ خواتین ہی کی مجلس پڑھ رہے ہیں تو خواتین کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر آپ نے گفتگو ابتدا میں نہیں کرنی ہے, بالکل بھی نہیں کرنی ہے, یعنی خود سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے اسٹارٹ میں. کب تک؟ 5 سال تک, 7 سال تک, 8 سال تک نہیں کرنا ہے. جب آپ خود اس لیول کے اوپر آ جائیں, میچور ہو جائیں, جب آپ کی ایج تقریباً 35 اور 40 تک پہنچنے لگے, تب آپ اپنی رائے دیں. اس سے پہلے اپنی کوئی رائے نہ دیں. اس سے پہلے جو اویلیبل کتابوں کے اندر مواد موجود ہے اس مواد ہی کو آپ بیان کریں. اپنی جو رائے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے تجربات بیان کر سکتے ہیں, بعد میں جلدی نہ کریں. اسٹارٹ میں اگر بیان کرنا بھی ہے تو کسی سے پہلے مشورہ کریں, یہاں تک کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں اب ہم صحیح چیزیں بیان کر رہے ہیں. ورنہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی اسپیکولیٹو چیزیں جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ایک بہت بڑا کیوس کریٹ ہوتا ہے. تو یہ میں ایون جو ہمارے ذاکرین ہیں ان سے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ اپنی رائے دینے میں جلدی نہ کریں. آپ اپنی رائے کو رکھیں بات کے لیے, اور وہ بھی ضمنی طور پر, پرائمری سورس کے طور پہ نہیں, لیکن یہ کہ ضمنی طور پر بھی جہاں آپ اپنے تجربات کو اس پرائمری ایک پوسٹولیٹ ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی پیش کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے بھی انتظار کریں, ٹھیک ہے. اور ورنہ کسی استاد کے ساتھ ٹچ میں رہیے تاکہ کوئی کیوس کریٹ نہ ہو سکے, ٹھیک ہے جی. یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں. ایک ویب سائٹ تو نہیں, یوٹیوب پہ ایک چینل تھا, وہ ہم نے کہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر انہوں نے کیا ہوگا. مصائب کے حوالے سے عام طور پہ پرابلم ہوتی ہے 2 مہینے 8 دن کے لیے, 2 months and 8 days. یہ ایک ہم لوگوں نے ایک چینل بنایا تھا, بیان المصائب. اس کے اندر ہیں ہی صرف مسائل. مولانا مرزا صادق حسن صاحب اس لیے کہ انہوں نے تقاریر بہت کی ہیں ماشاءاللہ, اور ذمہ دار شخصیت ہے. تو پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک جو ان کے مسائب انہوں نے پڑھے انہی کو ترتیب کے ساتھ وہاں پر لگا دیا گیا ہے, پلیس کر دیا گیا ہے تاکہ آپ آرام سے وہاں پر جا کے سن سکیں. فرض کیجئے کہ آپ کو دعوت آتی ہے کہ بھئی 18 سفر کو آپ نے مجلس پڑھنی ہے اور آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ 18 سفر کو مسائب میں کیا پڑھا جائے, تو آپ وہاں سے ایک آئیڈیا لے سکتے ہیں, ان کو سن سکتے ہیں کہ بھئی 18 سفر کو انہوں نے کیا پڑھا تھا, 19 سفر کو انہوں نے کیا پڑھا تھا, ٹھیک ہے. 4 ربیع الاول کو انہوں نے کیا پڑھا تھا مسائب میں. تو یہ آپ کو آسانی کے ساتھ وہاں پر یوٹیوب کے اوپر مل جائے گا, اور آپ کو وہ لنک شیئر کر دیے, آپ کے لیے آسانی ہے. اسی طرح سے جیسے آپ دیکھیں گے 500 کے قریب تقاریر ہیں ذیشان ندر جوادی صاحب کی جو نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے مختلف موضوعات کے اوپر, ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے علامہ سید علی نقی صاحب کی تقریباً 100 کے قریب ہے تقاریر, ان کو آپ, لیکن ان کا نو ڈاؤٹ اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے, لیکن یہ کہ تھوڑی محنت کریں, اسی سے آپ اپنا لیول بھی امپروو کریں گے. علامہ رشید ترابی صاحب کی تقریباً 1000 تقاریر اویلیبل ہیں جو بہت اچھی کوالٹی میں, محمدی ٹپ بینک نے وہاں پر یوٹیوب کے اوپر ان کی تقاریر کو بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے, ان کو آپ سن سکتے ہیں, ان کو سنیں بلکہ, اور اس کے ذریعے سے اپنے میٹر کو امپروو کریں. وہ ریڈی ایک میٹر ہے مگر محنت والا کام ہے, یعنی یہ سادہ نہیں ہے. جیسے کہ میں کہوں کہ میں 4 واقعہ سنا کر ایک مجلس پوری کر دی, یہ بھی ہوتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, واقعات پڑھے جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ مجالس صرف ایسی نہیں ہے, ان کے اندر باقاعدہ آپ کو ایک موضوع ملے گا, اس موضوع کے اوپر گفتگو ملے گی, اس کو وہ لے کر آگے بڑھتے ہیں. تو وہ آپ ضرور اس کو فالو کریں اور اس کے ذریعے سے اپنے لیول کو امپروو کریں. یہ ہے بات. باقی آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتابیں, شہید مطہری کی کتابیں ہیں, ان ساری کتابوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اور شہید باقر الصدر کی کتابیں ہیں, ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. موضوعات یعنی کام تو بہت ہوا ہے, کتابیں تو بہت آ گئی ہیں, اردو میں بھی بہت آ گئی ہیں, ترجمے ہو چکے ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں, ان کو اپنے معیار کو بہتر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ کچھ باتیں ہماری طرف سے. اب ہم آپ کے سوالات کی طرف جائیں گے. درود بھیجیے گا محمد جناب. سر مسائل میکسیمم کتنے منٹ کے ہونے چاہیے, مسائل کتنے منٹ تک پڑھنے چاہیے؟ ڈپینڈ کرتا ہے. فرض کیجیے عاشور کا دن ہے تو مسائل زیادہ طولانی ہونے چاہیے, ٹھیک ہے جی. جیسے بھی مثال کے طور پر چہلم کا موقع ہے تو مسائل طولانی ہونے چاہیے. لیکن فرض کیجیے کہ درمیان میں کوئی مجلس ہے اور مجلس کے اندر آپ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ بھی اگر مسائل پڑھیں تو کافی ہے. اگر بانی مجلس کی خواہش ہے کہ آپ 10 منٹ مسائل پڑھیں اور آپ پڑھ سکتے ہیں, دیکھیں فرض کیجئے کہ وہی والی بات ہے نا کہ خواہش تو بہت ساری ہو سکتی ہے,
لیکن یہ کہ ہم اس کو نبھا نہیں سکتے، تو خواہ مخواہ اس کو نبھانے کے لیے پھر کچھ نہ کیا جائے. یا تو وہ پہلے سے کہیں اور آپ نے وعدہ کیا ہے تو آپ تیاری کریں اس کے اعتبار سے. انہوں نے 10 دن پہلے ہی آپ سے خواہش کی تھی کہ بھائی وہاں پر آپ 15 منٹ کے مصائب پڑھیے گا اور آپ پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ تیاری کریں، اس واقعہ اس کی تیاری کریں. لیکن اگر لگتا ہے کہ نہیں کر سکتے تو کوئی فیبریکیشن نہ کریں، پھر اس موقع پر جتنا آپ کی تیاری ہے اس کے مطابق 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ بھی اگر آپ مصائب پڑھتے ہیں کافی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی رول نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جتنا زیادہ آپ جیسے انیس کو آپ پڑھیں گے تو اس سے آپ کو آسانی یہ ہو جائے گی کہ بیان کرنے کے لیے آپ کا مواد بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، اور کوالٹی بھی امپروو ہو جائے گی. مجھے ایک سوال کرنا جی بیٹا بولیں. ہم مصائب میں شعر وغیرہ ڈالتے ہیں تو جیسے ہم مصائب پڑھ رہے تھے، ابھی مجھے مجلس ملی تھی بی بی سکینہ کی مصائب کی نا، تو میں نے اس میں شعر وغیرہ ایڈجسٹ کیے تھے. تو مسئلہ یہ رہتا ہے کہ جب ہم مصائب بیان کرتے ہیں ہم ان کے شروع سے بیان کر رہے تھے، لیکن بیچ میں جیسے ہم شعر وغیرہ ڈالتے ہیں نا تو تھوڑا کنورٹ کرنے میں تھوڑی مسئلہ ہو رہا تھا. تو آپ جیسے اس بارے میں تھوڑا گائڈ کر دیں کہ کس طریقے سے ہم وہ پریکٹس اپنی تیار کریں، مجلس تیار کریں گے، وہ ایگزیکٹ فلو میں ہی شعر وغیرہ سب آئیں. ایک بات یاد رکھیے گا، سوال تو آپ کے لیے واضح ہے نا، سب کا آواز تو آ گئی. بنیادی طور پر مصائب میں آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ آپ درود پڑھا سکیں. اس میں آپ جو فضائل پڑھ رہے ہیں یا ابتدائی جو کنٹینٹ ہے اس میں گنجائش ہے، مگر اس میں گنجائش نہیں ہے. اس میں تو آپ نے پڑھنا ہے، اپنے فلو کو مینٹین رکھنا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کو جو گنجائش ملے گی وہ یہ کہ گریے کے لیے آپ تھوڑا سا توقف کر لیں تاکہ لوگ گریہ کر سکیں. ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کے بیان کے تسلسل کی وجہ سے لوگوں کو سوچنے کا ہی اس لیے کہ وہ کنیکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اب اگر مثال کے طور پر آپ یہ بات کہیں نا کہ بھائی انگلینڈ UK اس کے اندر ایک شہر ہے لندن، وہاں کا موسم بہت سرد ہوتا ہے، تو آپ ذہن میں اپنے دیکھیے ایک تصویر سے بنتی چلی جاتی ہے. جب میں ایک بات کہہ رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں ایک تصویر، مکہ ایک شہر ہے کہ جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے جس کا لوگ طواف کرتے ہیں، وہیں پر مقام ابراہیم موجود. اب اگر آپ جیسے ہی میں یہ بات کہوں گا آپ کے ذہن کے اندر ایک تصویر سی بننا شروع ہو جائے گی. اگر میں مثال کے طور پر اس کا مکہ ایک شہر ہے کہ جس کے اندر خانہ کعبہ موجود ہے اور مقام ابراہیم میں موجود ہے، حجر اسماعیل موجود ہے، اس کے بعد لندن آپ چلیں گے تو UK وہاں پر یہ ہوگا اور یہ ہوگا، یہ کوئی بات نہیں بنی نا، یہ بات تو نہیں ہوئی. یعنی کیا بات ہوگی؟ یعنی اگر آپ بات کر رہے تھے مکہ کی اور اس کی اور آپ چلے گئے وہاں پر تو. اور دوسری بات یہ کہ آپ کا بیان کیوں اتنا تیز ہے کہ جس کے اندر سامنے والا جب سوچ رہا ہے تو اس کو سوچنے میں کنیکٹ کرنے میں ابھی وہ کنیکٹ ہو ہی رہا تھا کہ آپ نے بالکل دوسری طرف اس کو لے گئے. تو اتنا تو آپ رکھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کا فلو اتنا ہو کہ جس میں سامنے والا اپنے آپ کو اس وادی میں پہنچا سکے جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کے اندر. لیکن اب فرض کیجئے کہ آپ اس کے اندر گفتگو کرتے کرتے ایک شعر مناسبت کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ جناب علی اکبر کی شہادت پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ جناب مسلم بن عقیل کے حال کا شعر پڑھنا شروع کر دیں. معقول نہیں ہے نا. اگر آپ جناب سکینہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو جناب سکینہ سے متعلق کوئی شعر ہونا چاہیے. اگر آپ جناب علی اصغر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو اسی مناسبت سے. اگر مقتل کی بات ہو رہی ہے تو امام حسین علیہ السلام. لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقتل بیان ہو رہا ہو اور اس میں یہ کہا جائے کہ جناب علی اکبر کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے نہ دیکھی جنگ پدر ہے پدر کی جان، جو علامہ رشید ترابی صاحب پڑھا کرتے تھے. تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جناب علی اکبر کا مقتل بیان نہیں ہو رہا ہے. یہ بیان ہو رہا ہے کہ مقتل میں امام حسین کو جناب علی اکبر کی یاد آئی. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ اس کے اندر کامن سینس جو ہے بیٹا وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے ذہن کو آمادہ رکھیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ دو میں سے ایک چیز ہے، ایک بالکل آکورڈ سچویشن ہے کہ بھائی یا تو میں مجلس کو یہاں پر روک دوں اور یا میں ایک ایسی چیز پڑھنا شروع کر دوں مصائب ہی کی کہ جس کے اندر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مجلس روکنا نہیں ہے. اگر آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جناب دو میں سے کام کرنا ہے، یا تو مجلس میں اس وقت روک دوں جیسے کہ اب میں اس کے آگے نہیں پڑھ پا رہا ہوں، اور یا پھر یہ ہے کہ نہیں میں کوئی ایسی چیز پڑھ دوں. یعنی جناب سکینہ کا ذکر ہو رہا تھا اور میں بالکل اب جناب علی اکبر کا کوئی شعر پڑھ دوں اور 4-5 بند پڑھ کے پھر مجلس کو مکمل کر دوں، ورنہ وہیں پہ مجھے درمیان میں ایبرپٹلی روکنا پڑ جائے گا. نہیں تو پھر تو آپ یہ بھی پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، غلط مت پڑھیں، لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں وہ تھوڑا سا غیر معقول ہو جائے گا، ایک آکورڈ سچویشن ہو جائے گی، پھر مجلس کو مکمل کریں. مجلس درمیان میں خراب نہیں ہونی چاہیے، یہ امپورٹنٹ ہے. باقی جو گریز کی آپ بات کر رہے ہیں، جو ربط مصائب کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنا ذوق ڈیولپ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، 2-3 مثالیں، اس کو دیکھیے گا.
علامہ طالب جوہری صاحب ایک مرتبہ مجلس پڑھ رہے تھے پیک پر, کوئی انہوں نے ربط مصائب نہیں دیا. اچھا کئی علماء ہیں جو ربط مصائب بہت زیادہ اس کا اہتمام بھی نہیں کرتے تھے, مثلا ڈاکٹر قلب صادق رحمۃ اللہ علیہ اچھے مقرر تھے, کوئی شک نہیں. کئی دفعہ ہم نے ان کی مجلسیں سنی تھیں, خود موجود تھے ان مجلسوں کے اندر. وہ اپنا بیان کرتے تھے جو بھی ان کو بیان کرنا ہوتا تھا, اور اختتام پر جب مصائب پڑھنے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے ارباب اعضاء بس آج کے لیے آپ کی زحمت کو میں تمام کرتا ہوں, آج ایک جوان کا ماتم آپ کو کرنا ہے. اور جناب علی اکبر کے مصائب انہوں نے شروع کیا. اسی طریقے سے اگلے دن میں آج ارباب اعضاء یہاں پر میں اپنے بیان کو مکمل کرتا ہوں, آج ایک بچے کا آپ کو ماتم کرنا ہے جناب علی اصغر کے. وہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے. مقرر خطیب اس کو بہت اعلیٰ خطیب مانا جائے گا اگر وہ گریز کا یا ربط مصائب کا باقاعدہ اہتمام کرتا ہے. اب میں جو علامہ کی مثال دے رہا تھا طالب جوہری صاحب کی, ایک موقع تھا کہ جہاں پر وہ فضائل بیان کر رہے, کوئی ربط مصائب کچھ نہیں, سمپل انہوں نے کہا کربلا فضائل علی کا انتقام. اب یہ ربط ہو گیا, فضائل امیر المومنین سے مصائب تک جانا ہے, انہوں نے کوئی سمپل کربلا فضائل علی کا انتقام. اب وہ جو ہے نا بغضاً لابیک, وہ انہوں نے یہ ربط ہو گیا کہ ان سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیوں جنگ کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا بغضاً لابیک, تمہارے باپ کا بغض ہے ہمارے دل میں کہ جس کا ہم بدلہ لینے کے لیے یہاں پر آئیں. تو اب یہ آپ دیکھیے ایک ربط ہو گیا اس کے اندر. اسی طریقے سے میں مثال آپ کو دوں, علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ بہت اہتمام کرتے تھے, بہت زیادہ گریز یا جس کو ربط مصائب کہتے ہیں بہت خیال کرتے تھے. 7 محرم کو مجلس پڑھ رہے تھے, اور اتفاق سے خود ہمارے ایک استاد ہیں غلام علی پنجوانی صاحب, وہ بہت عاشق تھے علامہ رشید ترابی کے, انتقال ہو گیا خدا رحمت کرے. وہ خود مجھے بتا رہے تھے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا بڑے امام بڑے خارادر کے اندر, کہ وہاں پر وہ مجلس پڑھ رہے تھے, اور اتفاق سے وہ ربط مصائب اس طریقے سے نہیں پیدا کر پائے کہ جس طرح سے وہ کیا کرتے تھے. تو انہوں نے جو جملہ کہا کہ 7 محرم ہے, پانی بند ہو چکا ہے, کیا آج بھی مجھے ربط مصائب کی ضرورت ہے؟ اب یہ بھی ایک اندر خطیب ہے, وہ اس کو آپ کہیں گے کہ واقعاً وہ ایک خطیب تھے, وہ کیا کمال کے خطیب تھے. 7 محرم میں پانی بند ہو چکا ہے, کیا آج بھی مجھے کسی ربط کی ضرورت ہے؟ اور پھر وہ چلے گئے اپنے بیان کی طرف. اسی اب آپ علامہ سید علی نقی صاحب کا میں آپ کو ایک سناتا ہوں. غدیر تک انہوں نے بات کو پہنچا دیا, پیک پر. نقن صاحب واقعاً بے مثل و بے نظیر خطیب تھے, کوئی شک, عالم بھی بہت بڑے. یعنی یہ جو کمبینیشن ہے یہ تو علامہ سید علی نقی صاحب کے اوپر ختم ہے, علم اور خطابت دونوں چیز. اور چیختے بھی نہیں تھے بہت زیادہ. آپ میں سے جنہوں نے ان کی تقاریر اگر یوٹیوب پر نہیں سنیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو علامہ سید علی نقی صاحب مجلس پڑھ رہے تھے غدیر, اور غدیر پر وہ بول رہے تھے اور بات کو کہاں پہنچا دیا. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس منزل پر میں ہوں وہاں سے بظاہر مصائب کی منزل بہت دور نظر آتی ہے, مگر یہ ہے کہ بہرحال ہم اتنا دور نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو جملہ کہا وہ تقریباً یہی جملہ تھا ان کا کہ غدیر میں پیغمبر اکرم کے ہاتھ پر ایک علی بلند ہے, اور کربلا میں آئیے تو حسین کے ہاتھ پر ایک ننھا علی بلند ہے, اور پھر جناب شہزادہ علی اصغر کے مصائب. اب آپ اگر یہ دیکھیں, اس کو آپ کہیں گے حضور ذہن ہے, وزڈم ہے, عقل مندی ہے, نقطہ رسی ہے اس کے اندر. اگر یہ کر پائیں بہت اچھا ہے, نہیں کر پائیں کوئی مسئلہ نہیں, سمپل آپ نے اپنا بیان. یعنی جو خاص طور پہ میں کس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو منجھے ہوئے مقررین ہوتے ہیں وہ یہ سارے تجربات کریں. جو ابھی نئے بچے ہیں, جو ابھی ٹین ایج کے اندر ہیں, محنت کر رہے ہیں, یا فرض کیجیے ٹین ایج بھی نہیں ہے, ایج بھی ان کی زیادہ ہو چکی ہے, لیکن نہیں ابھی اتنی پریکٹس نہیں ہوئی, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آرام سے آپ کہیں ہم نے اپنا بیان یہاں پر مکمل کیا, منزل مصائب پر آج مجھے ان کا تذکرہ کرنا ہے, اللہ خیر صلی اللہ شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ہم مجلس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں ربط مصائب نہیں سمجھ میں آتے, نہ, یہ ایکسکیوز نہیں, یہ اس کو ایکسکیوز نہ بنائیں, کیونکہ اس وقت بہت ضرورت ہے بابا مجلس پڑھنے والوں کی, اچھے مجلس پڑھنے والوں کی, محنت کر کے مجلس پڑھنے والوں کی بہت ضرورت ہے. خواتین میں تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ذمہ دار ذاکرات کی بہت ضرورت ہے. آپ لوگ بہت محنت کریں, اور میں آپ کے لیے واقعاً دل سے کہتا ہوں کہ بہت دعا کریں کہ آپ کو اللہ کامیاب کریں. اور بھی کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیے. سب اس وقت جو بڑی آزمان ہیں, جو بڑے ممبروں پہ یعنی بڑے مرکزی ممبرگاہوں کے ممبروں سے خطاب فرما رہی ہیں, وہ جو مسائل بیان کر رہے ہیں, کیا ہم جیسے جو طالب علم ہیں ان کے مسائل کو کاپی کر سکتے ہیں؟ میں اس کے اندر دیکھیں, چونکہ ذاکرات کو میں نے اتنا سنا نہیں ہے, اس لیے میں اس پر تبصرہ اگر کروں تو یہ مناسب نہیں ہے. بات مجھے واقعی نہیں پتہ ہے. میں نے ذاکرات میں سے 1-2 کو سنا ہوگا یقیناً, لیکن زیادہ کو میں نے نہیں سنا, تو مجھے نہیں پتہ ہے ان کے بارے میں. تو وہ تو پھر آپ کا اپنا ایک اسیسمنٹ ہو سکتا ہے.
ہاں یہ جتنے نام میں نے لیے ہیں انہوں نے جو پڑھا ہے ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں. جتنے نام میں نے آپ کے سامنے لیے ان کو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کسی قسم کا. اور اگر آپ کربلا کے واقعات کو اچھی طریقے سے کمپریہینڈ کرنا چاہتے ہیں تو علامہ سید علی نقی صاحب کی بہت کتابیں ہیں اس موضوع پہ. مجاہدہ کربلا، محاربہ کربلا، معرکہ کربلا، شہید انسانیت، اسوہ حسینی، شہداء کربلا، یو نیم اٹ. اتنا ہے کہ آپ صرف اسی کو اگر آپ پڑھتے چلے جائیں تو آپ کے 10 اشرے تو میں آپ کو اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ تیار کر سکتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کتنے ٹچ میں. ہماری جو ابھی تقاریر تھی 21 سے 30 محرم کی جو ہم نے وہاں پر خانہ ابو طالب میں پڑھی تھی یہ ڈیفینس میں، اس کا موضوع یہ تھا عاشورہ صبح سے شام تک. 10 مجلسوں کا موضوع یہ تھا عاشورہ صبح سے شام تک. یعنی اگر آپ غور کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر اشرا پڑھا جا سکتا ہے؟ اشرا پڑھا ہے ہم نے اس کے اوپر. مواد ہم نے کہاں سے لیا وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. علامہ سید علی نقی صاحب کی کتاب محاربہ کربلا، آرام سے آپ اس کو اسٹڈی کریں اور اس کے دیکھ دیکھ کے آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں. آپ 10 مجلس سے آرام سے 1-1 گھنٹے کی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. سر اب جو مولانا سوال کر رہی ہیں ہو گیا؟ ہاں جی جی بیٹا. اب جو مولانا مجلس پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ذکر آپ امام زمانہ کا بھی کریں. اب ہم جیسے پوری مجلس میں ہم امام زمانہ کا بھی ذکر کریں تو اس کے بعد ہم مسائل پھر کیسے اسٹارٹ کریں؟ کیونکہ ہم نے تو امام زمانہ کا ذکر کر لیا تو اب اس کے بعد مسائل پھر کیسے اسٹارٹ؟ مثال کے طور پہ اصل جو منتقم کربلا ہے وہ تو امام زمانہ ہی ہے نا. اصل جو منتقم ہے یہ کہہ کر بھی آپ آ سکتے ہیں. اور میں تو آپ سے کہہ چکا ہوں کہ فرض کیجیے کہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کہہ دیجیے کہ یہاں تک ہمارا بیان مکمل ہوا، آئیے منزل مسائل پر. سمپل. اس کے لیے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور امام زمانہ کا ذکر ضرور کریں مگر یہ بھی نہ لگے کہ خواہ مخواہ آپ زبردستی ایک ذکر کریں. یہ نہ کریں. ایک ہے باقاعدہ واقعہ اگر بنتی ہے ریلیونس. دیکھیے اچھی چیزیں ہیں نا، آپ توحید کی بات کریں، رسالت کی بات کریں، مولا کی بات کریں، فضائل کی بات کریں، مصائب کی بات کریں، سب ٹھیک ہے اچھی بات. مگر ہر چیز ہر دفعہ تو نہیں بیان کر سکتے. تو آپ دیکھیں اس کے اندر اتنا حضرت حجت ظاہر ہے ان کا تو انہی کے زمانے میں ہم لوگ زندہ ہیں تو ان کا تو حق بہت زیادہ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ دیکھیے کہ گفتگو ایسی ہو کہ لگے کہ آپ نے اس کو سجا کے ایک بیان کیا ہے. ٹھیک ہے نا. جو میں نے بات کی نا آپ سے کہ ایک ہے کہ بات کر دینا، ایک ہے اس کو سجا کر بیان کرنا. وہ سجانے کے لیے آیت بھی آ رہی ہے، حدیث بھی آ رہی ہے، کوئی شعر بھی آ رہا ہے، کچھ آپ کے الفاظ ہیں، اردو آپ کی کتنی اچھی ہے وہ سب کاؤنٹ کرتا ہے. تو اس کے ذریعے سے اس کو پھر بیان کریں. ہم ایسا نہ لگے کہ زبردستی آپ اس چیز کو لے کر آئیں، یہ بھی نہ کریں. ٹھیک ہے. ہم نے تو دیا ہے، شیئر کیے. ویسے تو اگر آپ نیٹ کے اوپر جائیں تو ابھی چلے جائیں، بیان المصائب صادق حسن صاحب لکھے تو آ جائے گا. ورنہ مجھے بتایا، میں نے ان کو دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے گروپ میں شیئر کر دی ہے. ہاں لیکن وہ پوری نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن اچھا ہے وہ اس سے جتنا استفادہ کر سکے. جی بی بی فرمائیں. عنوان سے ہٹ کے ایک بات ہے جو اکثر میرے ذہن میں آتی ہے. جی بی بی فرمائیں. یہ آپ علماء مطلب بڑے جتنے علماء ہیں اکثر مجالس سے پہلے سے بک جیسے ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ بکنگ ہو مطلب بک کر لیتے ہیں کہ اچھا ہمارا اس میں آنا. آپ لوگوں کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ گلا خراب ہو جائے گا، ہم آگے پڑھ نہیں پائیں گے؟ یہ چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں اکثر آتا ہے. دیکھیں جو سوال ہے نا بڑا منطقی ہے نا، کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے وہ کہیں وعدہ کر رہا ہے تو اس بات کا امکان تو ہے نا کہ بھائی وہ مثال کے طور پر گلا خراب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. بالکل صحیح بات. ایک ہے روٹین کا رسک، یہ رسک ہے نا، رسک فیکٹر ہے نا یہ. ایک ہے روٹین کا رسک اور ایک ہوتا ہے کوئی خاص رسک. ان دو میں فرق ہے. آپ اگر باہر جا رہے ہیں تو اس بات کا امکان تو ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، لیکن آپ باہر جانا بند تو نہیں کرتے. ایسا بھائی ایئر کنڈیشن چل رہا ہے تو اے سی چل رہا ہے تو چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نزلہ زکام بھی ہو جائے، کھانسی بھی ہو جائے، سب ہو تو سکتا ہے. لیکن آپ آ کر بیٹھ ہی گئے نا یہاں پر. لیکن اگر آپ باہر ہیں اور آپ کو ویسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں نزلہ کھانسی تو ہو رہی ہے تو اب آپ آ کے بیٹھیں گے یہاں پر. آپ بہت زیادہ سیویئر اینٹی بائیوٹکس کے اوپر چل رہے ہیں اور آپ یہاں پر یہ آپ کو ڈاکٹر نے کہا خبردار ابھی آپ کو ایئر کنڈیشن میں نہیں بیٹھنا، پھر آپ آ کے بیٹھیں گے. سیدھی سی بات ہے کہ اب یہ خصوصی ایک رسک ہو گیا، بلکہ آپ بیل مجھے مار والی بات ہو گئی. ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا تجربہ اس کو یہ بتاتا ہے کہ بھائی میں ایک اشرے سے زیادہ پڑھ ہی نہیں سکتا، میرے لیے پاسبل ہی نہیں. جب بھی میں 2 اشرے پڑھنے کی کوشش، تجربہ ہو گیا نا، تو میرا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میں تو بالکل ہی بستر پر آ جاتا ہوں. تو ظاہر ہے اس کو پھر یہ کام نہیں کرنا چاہیے.
جب تک اس کی صحت بحال نہیں ہو جاتی. لیکن فرض کیجئے کہ اس نے ایک عشرہ لیا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ ایک عشرہ تو میں نبھا سکتا ہوں انشاءاللہ, تو ٹھیک ہے, اتنا رزق تو رہے گا. یعنی اس کے بغیر تو زندگی کا دنیا کا کوئی کام نہیں چل پائے گا. آپ تو بیماری کی بات کر رہے ہیں, زندگی کا کس کو پتہ ہے, کس کو معلوم؟ آدمی نہ رہے تو اب تو ٹھیک ہے, نہیں رہا تو نہیں رہے گا بھائی, کیا ہوگا. آخر میں یہی ہوتا ہے. اللہ مجھے یاد ہے علامہ طالب جوہری صاحب اللہ مقام ہو بیمار جب رہنے لگے تھے تو نشتر پاک میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ 3 مجلسیں یا 2 مجلسیں انہوں نے نہیں پڑھی تھی, نہیں پڑھ پائے. وہ 4تھی مجلس سے انہوں نے شروع کیا تھا. تو وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے, یعنی آپ کی طرف سے کوتاہی نہ ہو. آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. جب آپ مجلس پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو صرف اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے ہی اپنے آپ کو صحت مند نہیں رکھنا ہے, پھر آپ کو اپنی قوم کے لیے بھی صحت مند رکھنا ہے اپنے آپ کو. تو آپ اپنی غذا کا بھی خیال رکھیں گے, آپ اپنی واکنگ کا بھی خیال رکھیں گے, تھوڑا آپ دھوپ کے اندر بھی بیٹھیں گے تاکہ آپ کو تھوڑا سا وہ جو ایک ہے سلسلہ وٹامن ڈی کا وہ بھی ایشو نہ ہے. تو وہ اپنا خیال کریں. تو ذاکرات ہوں, ذاکرین ہوں, خاص طور پہ ایام اعظام میں اس سے پہلے تقریباً 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے سے 1 مہینہ پہلے سے وہ اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, مگر ایک عمومی رزق وہ رہے گا. خصوصی رزق اگر فرض کیجیے کسی کو پتہ ہے کہ میری تو طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ میں نے تو وہ پہلے ہی انفارم کریں کہ میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا اور میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے, لیکن بہرحال میری طبیعت ایسی نہیں ہے کہ میں 1 سے زیادہ عشرہ پڑھ سکوں, اس لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اس میں کوئی خرابی نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک کوئی سوال. آیت ولایت اور آیت احکام میں کیا فرق ہے یہ بتائیے گا. اور ایک چیز سر اور ہے کہ ہمیں ایک علامہ صاحب آئے تھے, انہوں نے یہ والی بات ڈسکس کی تھی کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جب مقتل میں جانا تھا سب کو, تو زہیر بن فیض نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا, مطلب بیعت ہوئی یا اسلام قبول کیا, یہ کیا تھا؟ زہیر بن قین کی بات کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں کتنے سوال ایک ایک کر کے رک جائیں. پہلا سوال کیا تھا؟ آیت ولایت اور آیت احکام. ہاں اس کا ہو جانے دیجیے. اس کے اندر سوال میں اور لیکچر میں تو فرق ہوتا ہے نا بیوی. آیت ولایت ایک ہے خاص وہ آیت کہ جو امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی تھی جب امیر المومنین نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں آیت ولایت. ایک ہے آیات ولایت, یعنی وہ تمام آیات کہ جن میں امیر المومنین کے فضائل کا ذکر ہے. اس میں آیت تطہیر بھی آ جائے گی, آیت مبائلہ بھی آ جائے گی, خود کی آیت ولایت بھی آ جائے گی, آیت نجوہ بھی آ جائے گی, وغیرہ وغیرہ. وہ ساری آیات کے جس میں امیر المومنین کے فضائل کا بیان, ان سب کو جمع کر کے خود آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے ایک کتاب لکھی تھی جن کا نام ہے آیات ولایت. فارسی میں تو ہے, میرا خیال ہے کہ اردو ترجمہ بھی شاید پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, لیکن بہرحال اچھی کتاب ہے, اگر آپ پڑھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے. آیات احکام وہ آیات ہیں کہ جن کے اندر احکام کا ذکر ہے, یعنی اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, یہ آیات احکام میں آ جائے گی. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے واجب کیے گئے, یہ آیات احکام میں شامل ہے. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, حج سے متعلق حکم ہے, یہ آیات ہے. تو آیات احکام جن کے اندر احکام مراد ہے. اب آپ کا وہ اگلا سوال کیا تھا بی بی؟ اگلا سوال یہ تھا کہ سب جتنے ہمارے جو اصحاب مولا تھے, یہ زہیر بن کیسے اور زہیر بن قین, زہیر بن قین ہے, اور نہیں سوال کریں. تو یہ سب شیعہ ہو کر گئے تھے یا عثمانی یہ تھے نا, تو جو مولانا صاحب بتاتے تھے یہ عثمانی نہیں, اس ٹائم جب گئے ہیں تو شیعہ ہو کر گئے ہیں, اور جتنے شہید ہوئے وہ سب شیعہ ہو کر ہوئے ہیں یا وہ اپنے ہی خطے میں؟ کربلا کے اندر جتنے شہید ہیں وہ سب کے سب علی والے ہیں. کربلا میں جتنے شہید ہیں وہ سب کے سب علی والے. زہیر ابن قین جو تھے وہ راستے میں ہیں, مولا کے ہاتھ پر انہوں نے ساری چیزیں قبول کر لی. ان کو کانا یعد عثمانیہ, یعنی ان کے لیے جو ہے وہ ابتداءً منحرف تھے, نو ڈاؤٹ, لیکن یہ کہ بعد میں جیسے جناب حر کا معاملہ ہے, جناب حر جو ہے وہ تو عاشور کے دن ہی آئے نا, اس لیے شب عاشور تقریباً 30 افراد آئے, شب عاشور بھی 30 افراد آئے. تو کربلا پہنچنے کی بعد جناب زہیر تو خیر راستے میں ہی, مگر ممکن ہے کہ بعض افراد جیسے جناب حر ہیں وہ کربلا جب تک پہنچے ہیں تب تک بھی وہ اس معنی میں نہیں تھے. لیکن یہ کہ بہرحال جب عاشور کے دن شہید ہو رہے تھے تو شہید ہوتے ہوئے سارے کے سارے جتنے بھی جو جناب جیسے نافع ہیں, نافع ابن ہلال, ان کا تو رجز یہی ہے, انا الجملی انا علی دین علی, میں ہوں جملی, ان کے قبیلے کا نام تھا, اور میں ہوں علی کے دین پر. وہ تو یہ کہہ کر باقاعدہ میدان میں جاتے تھے. جیسے آپ نے بریر حمدانی کا نام سنا ہوگا, جناب بریر نے تو اس بات کے اوپر مباہلہ کیا, جو ان کے سامنے آئے تھے اس کو تم کو یاد ہے تم کہا کرتے تھے فلاں کے بارے میں, انہوں نے خلیفہ کا نام لیا
کہ وہ گمراہ تھا اور یہ تھا اور وہ تھا اور تم علی کو حق پر سمجھتے تھے. کہا میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں. کہا مباہلہ کرتا ہوں. تو مباہلہ کیا انہوں نے اس کو. تو یہ تو آپ بالکل ذہن میں رکھیے گا کہ اس طرح یعنی اگر یہ آپ کو پڑھنا ہے تو آپ خاص طور پر کتاب جو علامہ سید علی نقوی صاحب کی ہے قاتلان حسین کا مذہب, اس کو آپ پڑھیں کہ حسین کے جو قاتل تھے ان کا کیا مذہب تھا. وہب قلبی, یہ وہب قلبی عبداللہ ابن عمیر قلبی, یہ ہیں شخصیت جو کربلا میں شہید ہوئی. ان کی زوجہ کا نام ہے ام وہب قلبی نام کی کوئی شخصیت. یہ ناسخ و تواریخ کی بعض جو مسائل ہیں اور ظاہر کہ ہمارے بعض علماء اس کو قبول بھی کرتے ہیں تو لہٰذا ٹھیک ہے بیان بھی کیا جاتا ہے. اوکے میں آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں. ظاہر ہے کہ اس وقت کا موضوع تو نہیں ہے نا, لیکن یہ کہ اس میں بھی آپ لوگ چاہیں تو گفتگو کبھی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ یہ جو ہماری جو میں تقاریر کے حوالہ دیا نا ابھی, اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کیونکہ روز کربلا کی عاشور کے دن کی پروسیڈنگس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ عاشور میں کیا ہوا. عبداللہ ابن عمیر قلبی جو ہے وہ شخصیت ہے کہ جو امام کی طرف سے سب سے پہلے جو میدان کے اندر گئے وہ یہ عبداللہ ابن عمیر قلبی. ان کی زوجہ کا نام ہے ام وہب. یہ ہے کیس. اور پھر اس کے اندر جو دیگر جو چیزیں آپ سنتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس وقت آپ کے ذہن میں جو چیزیں آ رہی ہیں, سوال آ رہے ہیں, میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ علامہ سید علی نقوی صاحب کی کتاب ہے شہداء کربلا, جس میں ترتیب کے ساتھ کربلا کے شہداء کے حالات انہوں نے لکھے, نیٹ پر مل جاتی ہے اور ویسے بھی مل جائے گی آپ کو. اس میں اگر آپ عبداللہ ابن عمیر قلبی کا جو چیپٹر سٹارٹ میں ہی موجود ہے, کیونکہ پہلے مبارز ہے نا, پہلے میدان میں گئے, پہلے شہید نہیں, پہلے شہید ہے مسلم بن اوسجہ اسدی, مگر پہلے مبارز جو ہے یعنی پہلے جا کر جنہوں نے میدان کے اندر مقابلہ کیا وہ عبداللہ ابن عمیر ہے. تو ان کے ذیل میں وہ وہب قلبی اور وہ ساری چیزیں جو دوسرے اوپینینز ہیں ان کو بھی انہوں نے ڈسکس کیا ہے, تو اس کو پھر وہاں پر دیکھیے گا. مولانا صاحب ابھی جیسے کہا ہمیں کہ 5-7 منٹ کی آپ ایک تقریر تیار کریں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس 5 منٹ کے اندر کیا کچھ ایڈ کرنا چاہیے مختصر؟ 5 منٹ کی تقریر سے مراد کیا مطلب ابھی جیسے امتحان لیا جائے گا, ہم سے سنا جائے گا, سب سے 5 منٹ کی ایک تقریر ہم کریں گے, کیا کیا ہمیں بیچ میں ایک سرسری صاحب اشارہ کر دیں کہ آپ یہ ڈانس آپ کو موضوع دیا جا رہا ہے یا آپ کو اوپر موضوع کو چھوڑا جا رہا ہے؟ ابھی سنیے میری بات کو. جتنے بھی افراد یہاں پر موجود ہیں نا, جتنے بھی, اگر میں آپ سے یہ کہوں اگر انہوں نے کوئی موضوع نہیں دیا, اس کا مطلب نہ کوئی دینی موضوع نہ کوئی دنیاوی موضوع, آپ کی مرضی, ٹھیک ہے نا. جس موضوع میں آپ سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہیں اس موضوع پر آپ گفتگو کریں. مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں, یعنی اس کو سمجھیے گا, اس لیے کہ اس میں امتحان آپ کے مواد کا نہیں ہے, آپ کے بیان کا ہے. آپ بیان کر سکتے ہیں یا نہیں. مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو گاڑیوں کا بہت شوق ہے, گاڑی کا بہت شوق ہے, چاہے آپ نے چلائی چاہے آپ نے نہیں چلائی, ہوتا ہے نا بہت سارے یوٹیوب کے اوپر گاڑی کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں, ٹک 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 ٹک. اب اس کو گاڑیوں کا بہت شوق ہے, وہ 5 منٹ گاڑیوں پر بولے. گاڑیوں کی بہت سی اقسام ہیں, ان میں سے ایک ٹویوٹا کورولا ہے, بہت کمفرٹیبل گاڑی ہے. اس کے انجن کا معاملہ ایسا ہے, اس کے اندر یہ فیچرز موجود ہیں. اس کے اوپر مثال کے طور پر اوپر سن روف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اگر ہے تو اس کے ساتھ باہر نکل کے زمانے کو دیکھنا اور آسمان کو تکنے کا مزہ ہی کچھ الگ ہے. کہ ایک انسان ہے گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی چلاتے ہوئے اس کے ساتھ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ سن روف کو کھول دے اور اس کے بعد پھر باہر اپنا چہرہ نکالے اور پھر اس کے بعد ہوا آ رہی ہو اور اس کے چہرے سے ٹکرا رہی ہو اور اس کو جو ایک لطف آتا ہے اور اچھا لگتا ہے, تو اس کی تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال بے نظیر بھٹو کو بھی یاد رکھیے کہ انہوں نے بھی اسی طریقے سے سن روف سے سر نکالا تھا اور دشمن نے جب ان کے اوپر اشتاق کر وار کیا تو جس کے نتیجے میں ان کا قتل ہو گیا. تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہے اور آپ کا کوئی دشمن موجود ہے تو اس طرح سے سر نکالنے سے اجتناب کیجیے. گاڑی سے آپ شروع ہوئے تھے, بے نظیر تک آ گئے. گاڑی سے آپ شروع ہوئے تھے, آپ مثال کے طور پر کسی ریسیپی کے اوپر بہت اچھا بول سکتے ہیں کہ یوں تو کچن کے اندر بہت طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال چائنیز بنانے میں ہمیں بڑی ایک مہارت حاصل ہے. اور یاد رکھیے کہ چائنیز کھانا جو ہے وہ حلال بھی ہو سکتا ہے, حرام بھی ہو سکتا ہے. وہ لوگ تو ہر چیز کو کھا لیتے ہیں, وہ تو چوہے اور بلیاں بھی کھا لیتے ہیں, وہ تو کچھوے بھی کھا لیتے ہیں, وہ تو لال بیگ بھی کھا لیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہم ان کھانوں کی تو بات نہیں کر رہے, ہم تو بات کر رہے ہیں ان کھانوں کی کہ جو چائنیز بھی ہو مگر یہ کہ بہرحال شریعت میں ان کو حلال بھی کہا گیا ہو. اور چائنیز کھانوں کے اندر عام طور پر سی فوڈ جو ہے وہ سر فہرست ہوتا ہے. تو مچھلی ہم بھی پکاتے ہیں اور مچھلی ہم بھی فرائی کرتے ہیں اور مچھلی کا سالن بھی بنتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ایک مچھلی وہ بھی ہوتی ہے جو چائنیز انداز میں بنائی جاتی ہے. اگر آپ کبھی جائیں ان ریسٹورنٹس کے اندر کہ جو خاص چائنیز ریسٹورنٹس کہلاتے ہیں, تو ان ریسٹورنٹس میں آپ جا کر دیکھیں گے مینیو آئے گا, مینیو
کہانیوں کے اندر لکھا ہوا ہوگا یہ والی مچھلی، یہ والی مچھلی، یہ والی مچھلی، مجھے نہیں معلوم. یعنی ہم سے صرف انداز بیان. مجھے نہیں پتہ. آپ نے جو سوال کیا میں اس کا جواب دے رہا ہوں. انہوں نے کیا رکھا ہے ان کو پوچھیے، مجھے کیا معلوم. میں تو یہاں پر ایک گیسٹ اسپیکر کے طور پر آیا. میں بھی بس آپ نے مجھ سے کہا کہ 5 منٹ کا ہمارا امتحان دیا جائے گا. میں نے کہا کوئی موضوع دیا گیا ہے؟ آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے موضوع نہیں دیا تو وہ کیا چیک کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا بیان چیک کرنا چاہ رہے ہیں. جب بیان چیک کرنا چاہ رہے ہیں، جتنا آپ اپنے آپ کو محدود کریں گے نا اتنا آپ پریشان ہوں گے. آپ کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے کہ نہیں آپ بیان جانتے ہیں، آپ اس بیان کے لیے جس موضوع میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہیں. میں اپنی امی کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میری والدہ، ان کا یہ نام ہے، یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے، یہاں سے انہوں نے پڑھا، یہ ان کا اسکول تھا، یہ ان کا کالج تھا. میری کچھ یادیں ہیں، اس طرح سے انہوں نے ہماری اپ برنگنگ کی، اس طرح سے وہ ہمارے لیے مثال کے طور پر کیئر کرتی تھی، فلانا ڈھمکانا. آپ 5 منٹ جس موضوع کے اوپر سب سے اچھا مائی بیسٹ فرینڈ، آپ اس کے اوپر بول سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر بولیں. آپ اسی لیے تو میں نے کہا القائم کے اوپر بات کریں، اس موضوع پر بولیں. آپ اپنے اور عرض کروں، آپ اپنے چشمے بولنا چاہتے ہیں آپ چشمے پہ بولیں. آپ اپنی گھڑی پر بولنا چاہتے ہیں آپ گھڑی پر بولیں. تیاری کے لیے یاد رکھیے گا جس چیز کو کانفیڈنس کہتے ہیں، فلو کہتے ہیں، اس کو اپنے اندر ایجاد کیجئے. اس وقت میٹر ارریلیونٹ ہے، اس وقت میٹر ارریلیونٹ ہے. اس وقت امپورٹنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بیان کر رہے ہیں اس کو آپ کتنے اعتماد کے ساتھ بیان کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹنکی میں پھر بعد میں پانی ہوگا تو پانی آ جائے گا، شربت ہوگا تو شربت آ جائے گا. جو آپ لیکن ڈالنا تو پڑے گا. درمیان میں اگر یہ پھنس رہا ہے تو پانی ہوگا تو بھی نہیں آئے گا، شربت ہوگا تو بھی نہیں آئے گا، کچھ نہیں آ پائے گا. تو وہ جتنے بھی وہ پورز ہیں نا اس کے اندر جتنا بھی کچھ پھنسا ہوا ہے اس کو نکالیں. اور اس کے لیے آپ کو جو ووکیبلری ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. ووکیبلری اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اسپیس ہی موجود نہیں ہے، تو پھر کیسے آئے گا؟ تو وہ آپ کے پاس گنجائش ہونی چاہیے. جو موضوع آپ کو کیمرہ اچھا لگتا ہے، آپ کیمرے کے بارے میں. کیمرے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو صرف فوٹوگرافی کرتا ہے، ایک وہ کیمرہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ مووی بنا لیتے ہیں. پرانے زمانے میں تو کیمرہ بہت ایک مشکل کام ہوتا تھا. پہلے تصویر کھینچو، پھر اس کا ایک رول نکالو، پھر جا کر دو دھلوانے کے لیے، پھر دھلوانے کے پیسے دو، اور پھر اس کے بعد وہ دھو کر دے تو پتہ چلے کہ 5 تصویریں جل گئی ہیں. اب یہ جلنے کا مطلب جو ہے پہلے سمجھانا پڑے گا. جب تصویر اس طرح سے نہ آئے گی جس طریقے سے وہ ہوتی ہے تو اس کو جلنا کہتے ہیں. جب تصویر جلی ہوئی دیکھتے ہیں تو ہمارا دل جل جاتا ہے کہ اتنی محنت کی، پیسے بھی دیے، اور اس کے بعد پھر تصویر بھی جلی ہوئی نکلی. لیکن اب آج کل کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کیمرے آ گئے ہیں کہ جن سے اگر آپ فوٹوگرافی کرنا چاہیں، یہاں آپ نے تصویر لی، نہ کوئی نیگیٹو کا چکر نہ کوئی پازیٹیو کا، وہیں پر آپ نے دیکھا تو فوراً ہی آپ کے پاس تصویر آ گئی. اور اگر آپ نے مووی بنانا چاہے تو مووی بنا لی. ورنہ پہلے زمانے کے اندر تو یہ ہوتا تھا کہ مووی بنانے کے لیے باقاعدہ ایک آدمی کو ہائر کیا جاتا تھا، اس کو پیسے دیے جاتے تھے، اس کے نخرے برداشت کیے جاتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. خواتین کے اندر نہ جا سکے اس لیے پھر ایک خاتون مووی میکر کی ضرورت ہوتی تھی. مگر آج کل کے زمانے میں یہ بھی بڑا آسان ہو گیا. ہر ایک کے پاس اپنا موبائل فون موجود ہے، وہ چاہے تو اس سے مووی بنا لیں، وہ چاہیں تو اس کو کلپ بنا لیں، وہ چاہیں تو اس کو کٹ کر لیں، وہ چاہیں تو اس کو اپلوڈ کر دیں، وہ چاہیں تو دیکھنے والوں کی تعداد محدود کر دیں، وہ چاہیں تو محدود رکھنا بند کر دیں، غیر محدود کر دیں. 5 منٹ آپ اس کے اوپر بولیں اس کے اوپر بولیں کہ جس موضوع پر آپ کمفرٹیبل ہیں، تاکہ اور پھر اس کے بعد 1 دفعہ بولیں، پھر 2 مرتبہ بولیں، پھر 3 مرتبہ بولیں، 4 دفعہ بولیں، 5 دفعہ بولیں، یہاں تک کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری زبان کھل رہی ہے، اس موضوع کے اوپر میری زبان کھل رہی. تو زبان کا کھلنا یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. وہ کیا دعا ہے؟ رب اشرح لی ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی. رب اشرح لی یعنی میرے سینے کو کھول دے اے میرے پروردگار، میں ویسر لی امری میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی. عقدہ کس کو کہتے ہیں؟ گرہ کو. کہ یہ جو گرہ لگی ہوتی ہے واحلل عقدۃ من لسانی، جو میری زبان میں گرہ پھندے لگے ہوتے ہیں ان کو کھول دے، تاکہ جو میں بولنا چاہوں میں بول سکوں. میرا ما فی ضمیر، اندر ہی میرے خیالات گھٹ کر نہ رہ جائیں، میں ان کو بیان کے لیے، اظہار کے لیے راہ دے سکوں تاکہ وہ باہر آ سکیں. آسان نہیں ہوتا لیکن پریکٹس کریں تو ہو جاتا ہے. تمرین تمرین تمرین. کون جانے، کون سمجھے کہ شعر یہ کیسے تھے اور کیسے نہیں. دل یہ سمجھتا ہے کہ جیسے دل میں تھے ویسے نہیں. کس کا شعر ہے؟ جوش ملی آبادی. جوش ملی آبادی. ان سے جب سوال کیا گیا کہ یوٹیوب پر موجود ہے، سنیے گا، سننے والا انٹرویو ہے. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو آپ کے خیالات تھے وہ آپ ایکسپریس کر پائے، تو انہوں نے کہا میں نے سوچا تھا سونے میں، بیان کیا ہے پیتل میں.
جو میں نے سوچا تھا وہ سونے میں سوچا تھا، جو بیان کیا وہ پیتل میں. کیوں؟ تاکہ سواریاں نہیں ملتی. یہ ان کی تعبیر ہے کہ خیالات جو ہیں وہ سوار کی طرح ہیں. سوار کو خیال کو ذہن سے دوسرے تک پہنچانے کے لیے اس خیال کو جو کہ سوار کی طرح سے سواری چاہیے. سواری الفاظ ہے کہ خیالات لامحدود ہیں اور سواریاں محدود ہیں. تو آپ جن خیالات کو پر پرواز دینا چاہ رہے ہیں، جن کو آپ سواری دینا چاہیں، سواری نہیں مل رہی. تو سواری نہیں مل رہی تو کیا کریں؟ تو محدود سواریوں کے ساتھ آپ تمام خیالات کو تو نہیں روانہ کر سکتے. تو محدود خیالات ہی جا پائیں گے. اور جس طریقے سے آپ بھیجنا چاہتے ہیں اس پر انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا خود اپنے ہی، کہ کون سمجھے یا کون جانے کہ شعر یہ کیسے تھے اور کیسے نہیں. دل یہ سمجھتا ہے کہ جیسے دل میں تھے ویسے نہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں آپ اس طریقے سے بیان نہیں کر پاتے. پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ بھی آپ بیان کریں اور سامنے والوں کو بہت اچھا لگا بھی، بہت اپریشیٹ کیا انہوں نے، واہ واہ سبحان اللہ نعرہ حیدری سب کچھ ہو گیا. اگر آپ اب بھی دل میں یہ خیال کر دیں آئی کوڈ ہیو ڈن ایون بیٹر، میں اس سے اور بہتر کر سکتا ہوں، لیکن میں اس وقت نہیں کر پایا. یہ ہوتا ہے. تو یہ پرفیکشن جو ہے نا، بیوی بات یاد رکھیے گا، وی آر ناٹ لیونگ ان اے پرفیکٹ ورلڈ. یہ دنیا خود پرفیکٹ نہیں ہے، ہم بھی پرفیکٹ نہیں ہیں، الفاظ بھی پرفیکٹ نہیں ہیں. ایک ہے ایبسولوٹ پرفیکشن، وہ صرف خدا کی ذات. ایک ہے ریلیٹیو پرفیکشن کہ جہاں پر آپ ہیں اس سے بہتر ہو جائے، پھر یہاں پر ہے اس سے اور بہتر ہو جائے، پھر اس سے اور بہتر ہو جائے. ٹھیک. ہمارا جو نیشنل کریکولم ہے کوئی ایسی کتاب موجود ہے، کیا چیز بیبی میں نہیں سمجھا؟ لیکن قرآن پاک کے حوالے سے کوئی ایک ایسی کتاب موجود ہے کہ جس میں جس طرح مجھے میں نے کسی شخص سے سنا تھا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انسان اپنے لیے خود مشکلات پیدا کرتا ہے. اب بعض اوقات گوگل بھی سرچ نہیں کرتا، تو وہ میں ڈھونڈ رہی ہوں ترجمے سے. ماشاء اللہ قرآن پاک کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک آیت ڈھونڈنا یا ایک ترجمہ ڈھونڈنا، تو کوئی ایسی کتاب ہو جس میں ہم اگر ہم کوئی موضوع چوز کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ٹاپک ہے ذاکری کا، تو اس کے حوالے سے ہمیں آیت ملنے میں ڈھونڈنے میں آسانی ہے. جیسے کہ حجاب احکامات ہو گئے ان کے حوالے سے، اب وہ ایک لائن میں ڈھونڈ نہیں پا رہی کہ وہ اللہ پاک نے کہاں فرمایا، کیونکہ حوالہ نہیں دیا انہوں نے، نہ کوئی آیت نہ کوئی پارہ نمبر. انہوں نے بس فلن سے کہہ دیا کہ اللہ پاک کہہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں انسان اپنے لیے مشکلات خود پیدا کرتا ہے. اب یہ قرآن پاک میں کہاں ہو؟ صحیح. تو یہ کوئی کتاب ایسی ہے کسی علامہ کی یا کسی بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بڑی ویگ بات ہے نا. یا تو ہوتا کہ بھائی ترجمہ یہ ہے تو ترجمے سے تو آپ لے آتے، لیکن جب آپ ایک بات بالکل ویگ لے کر آئیں گے کہ بھائی انہوں نے کہہ دیا، اب ٹھیک ہے انہوں نے کہا وہ ذمہ دار ہے، یا تو انہیں سے پوچھیے تاکہ وہ بتا سکیں، یا آپ اس مضمون کو نیٹ کے اوپر ڈال کر سرچ کرنے کی کوشش کریں. تو نو ڈاؤٹ حضرت گوگل رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑی محنت کر کے آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. پرانے زمانے میں یہ بہت مشکل کام تھا. یعنی پرانے زمانے سے مراد کوئی ہم لوگ بھی بہت اتنے پرانے نہیں ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ 20-25 سال پرانی بات اگر میں کروں تو یہ واقعاً لائبریریاں کھنگالنی پڑتی تھی جو آج بالکل فنگر ٹپس کے اوپر ہیں. یہ تو کوئی محنت ہی نہیں ہے اس وقت تو کوئی محنت نہیں ہے. محنت جو ہوتی تھی وہ اس وقت ہوتی تھی جب آپ لغت کو چیک کرنا چاہیں اور آپ کے گھر میں لغت نہ ہو لغت آپ کو چیک کرنا ہے، اور چیک کرنے کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ لائبریری. وہ ایک لفظ رکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے. آج کوئی آپ کا کام اس کی وجہ سے رکتا ہے؟ کوئی نہیں رکتا. جیسے کہ جیسے آپ کو پرابلم آتی ہے آپ فوراً اس کو ڈالتے ہیں اور لغت کا آپ کو 10 لغت 100 لغت کے جوابات ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر مضمون اگر آپ کے لیے واضح ہوگا نا تو مل جائے گا. اتنا مشکل نہیں ہے آج کل. لیکن اگر آپ بالکل ویگ بات کریں گے اس طرح سے آیا ہے جبکہ اگر کوئی ترجمہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو کس طریقے سے ہوگا؟ مشکل پر اگر آپ کہیں بہت آیتیں مل جائیں گی، ان مع العسر یسرا یہ سب مل جائے گا. آپ کہیں کہ مثلا انسان کے اوپر بہت مل جائے گا، مگر انسان خود اپنے لیے مشکل پیدا کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ مضمون ہے. اب یہ مضمون قرآن کے اندر آیا ہے تو کہاں ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. ایک ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید آپ کے ریگولر مطالعے کا حصہ ہونا چاہیے. یعنی آپ جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں نا تو آپ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، یہ سارے، اور وہ اسی انداز سے کہ 9 اچھی کتابوں کو ایک مرتبہ پڑھنے سے بہتر ہے ایک اچھی کتاب کو 9 مرتبہ. تو اب آپ ٹھہر کر رتل القرآن ترتیلا، واقع رکیں اس کے اوپر، کوشش کریں بنیادی عربی جو ہے اس کو سیکھیں تاکہ قرآن مجید کو آپ انجوائے کر سکیں. واقعاً آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا قرآن مجید کو پڑھنے میں جب آپ قرآن مجید کو تھوڑا سا اس طریقے سے پڑھیں گے کہ عربی بھی آپ کو آئے. نیٹ کے اوپر بہت ساری اس حوالے سے چیزیں موجود ہیں. پورے قرآن مجید کے اوپر ہمارا بیان بھی موجود ہے، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک. وہ آپ کو نیٹ پر مل جائے گی، یوٹیوب پر مل جائے گی. جی اسلامیت کی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جو ہم جب پڑھاتے ہیں بچوں کو. دیکھیے آج کل بالکل ہی چینج کر دیا نا اسلامیت.
تو کوئی ایسی کتاب ہے جس کو پڑھاتے ہوئے ہم کہہ سکیں اس میں آتھینٹکسٹی ہمارے اہل تشریح بچوں کے ساتھ پڑھائیں، جیسے کہ ہمارے بچے عجیب و غریب نام پڑھ رہے ہیں، نہ ان کو سمجھ میں، ہمیں ہسٹری پتہ ان کی جیسے اب واقعات ڈال دیے گئے ہیں. تو کیا ایسی بک اویلیبل ہے یا آنے والی ہے مارکیٹ میں، یا کوئی اویلیبل ہے؟ آلریڈی اویلیبل ہے. جامع تعلیمات اسلامی والوں کی پوری کی سیریز موجود ہے، پہلی کلاس کے لیے، سیکنڈ کلاس کے لیے، تھرڈ کلاس کے لیے، فورتھ کلاس کے، سب موجود ہے. تعلیمات اہل بیت پوری دنیا کی سیریز موجود ہے، فرسٹ سے لے کر آخر تک سب موجود ہے. آپ دوبارہ کلاس لیجیے. ہاں ایک کلاس آپ اور بھی لیجیے انشاءاللہ. دیکھیں یہ تو بھی آئے. جی جی. کہ ابھی ہم جس اسٹیج میں، یا اگر میں سب کی بات کروں صرف اپنی بات کروں، کہ جس طرح سے خواتین ذاکرات موجود ہیں جن کو کبھی سنتے ہیں تو کوئی بھی جو کہ تھوڑی سی بھی نو ہاؤس، صرف جو ہم نے مجالس اپنے بچپن سے لے کر ابھی تک سنی ہے، صرف اگر اس علم کی بھی بات کریں، خود اپنے مطالعے کو فار ایگزامپل 0 مطالعہ ہے میرا خود کا، لیکن البتہ جو مجالس علماء کی سنی ہے اور جو ذاکرات کی سنتے ہوئے آئے ہیں، ایون اس کے بالکل ہی مطلب خطبہ والی مجلس بھی اکثر ذاکرات بیان کرتی ہیں، اور پھر ایون فضائل میں بھی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب اس کو جا کے ڈھونڈ لیں گے بھی تو کہاں ڈھونڈ لیں گے، اور مصائب کا تو اللہ ہی حافظ ہے. لیکن پھر یہ سوچ کے آپ کہتے ہیں کہ کم از کم میں بول تو سکتی ہوں، تو میں ذاکری شروع کر دوں. یا فار ایگزامپل وہ ایک دم سے کوئی بھی نہیں ذاکری کے لیے آ جاتا، پورا گھر والوں کی ایک سپورٹ، خاندان والے سمجھتے ہیں کہ نہیں تمہیں کر لینی چاہیے. البتہ جب شروع کیا جائے اور پھر اس کے بعد ہم انالائز کر رہے ہیں، جیسے ابھی یہ جو کورس ہم نے اسٹارٹ کیا ہے یہاں پہ جامعہ ازاں کے ہی دوران، تو اس میں مستقل سب نے ایک لمبی فہرست ہے صرف کتب کی. اگر ناموں کا یہ ہم صرف جو جیسے آپ نے ابھی جو لسٹ بتائی کہ یہ کتابیں ان سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ان علماء کی تقاریری ویڈیوز دیکھ کے اس سے تو ایک عورت ہونے کے ناطے بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو ایک سوال میرا یہ کہ ایک خطیب کا جانا، وہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا پرسونا ہے اور یہ بیان کرے گا، مطلب ہمیں پتہ ہے کہ اس کی باڈی لینگویج کیا ہے اور اس کی ڈلیوری کیا ہوگی، مطلب یہ سب ہمیں پتہ ہے. ہمارا کیا مطلب یعنی کہ ویئر شوڈ بی پلیس آور سیلف. اور ایک وجہ ہوتا ہے کہ کچھ موضوعات جو بالکل ہمارے انیشیل بگنرس کے لیے ہوں کہ وی شوڈ لمٹ آور سیلفز دیئر، کیونکہ جب ایون ہم علماء کی تقاریر پڑھتے ہیں تو ہوتا ہے کہ یہ ابھی ہم بیان کرنے کے لائق نہیں ہے. مطلب میں تقریر پڑھنا شروع کروں علامہ نقوی صاحب کی، وہ تو میرے خود کے ذریعے تو میں اس کو بیان کرتا ہوں نا، اور پھر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ والا ماحول جو کہ مردانی مجالس میں علماء کے پاس موجود ہوتا ہے، شاید خواتین کی مجلس میں وہ ماحول نہیں ہوتا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم آسان باتیں آسان کریں. ظاہر ہے کہ اب دیکھیں بات لمبی ہو رہی ہے نا، میں تو آپ سے گزارش کروں کہ بنیادی بات کیا ہے کہ آپ واقعات پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن واقعات بھی تو کہیں سے تو آپ کو لینے بنائیں گے تو نہیں نا، فیبریکیشن تو نہیں ہوگا. اب جیسے مثال کو 15 تاریخ ہے، اس کو آپ نے اٹھا لیا، یا مثال کے طور پر جو یہ داستان راستان شہید مطہری کی ہے، سچی کہانیاں، اس کو آپ نے لے لیا، یا مثال کے طور پر یہ جو ان کی تھی بکھرے موتی دستغیب شیرازی صاحب کی، اس کو آپ لے لیں گے. تو کہیں سے تو آپ کو شروع کرنا پڑے گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی کتاب نہ اٹھائیں، کتاب تو اٹھانی پڑے گی. ان کتابوں کے اندر آپ کو واقعات لے لیجیے، واقعات ایسے لیجیے کہ جس سے آپ کم سے کم اپنی مجلس کو کچھ آگے بڑھا سکیں، وہ آپ کو ہیلپ کرے گا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ بھائی آج آپ مثال کے طور پر بات کریں 2024 میں، 2034 میں آپ کو وہاں نہیں ہونا چاہیے جہاں 2024 میں موجود ہے. 2024 میں اگر آپ شروع کر رہے ہیں، آج 0 پر ہیں، 2034 میں تو یہ بات نہ ہو نا. تو آپ کے لیے آگے کی کم سے کم راہیں واضح ہونی چاہیے کہ جناب ہمارے لیے یہ کتابیں موجود ہیں کہ جن کو ہم پڑھ کر اپنے معیار کو بھی بہتر بنائیں گے اور اپنے سامعین کے معیار کو بھی بہتر بنائیں گے.
اور اگر آج مثال کے طور پر یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اتنا پڑھنے کے بعد ہم اس پوزیشن میں آئیں گے کہ ساتھ ساتھ ان کو پڑھتے رہیں تو 5 سال کے بعد 7 سال کے بعد ہمارا معیار کچھ بہتر ہو جائے گا. جب آپ قرآن مجید سے اپنی دوستی کریں گے اور تفسیر سے دوستی کریں گے, مجالس کے جو میں نے نام لیے ہیں آپ کو, ان سے اپنی دوستی بڑھائیں گے, تو پھر ہوگا یہ کہ آپ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آئیں گے. کوشش کریں کہ جیسے میر انیس ہے, جتنے بھی موضوعات ہیں نا ان کے اوپر ان کے اشعار تو موجود ہیں, کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ بھائی جناب علی اکبر کے بارے میں 2 بند آپ یاد کر لیں, جناب علی اصغر کے بارے میں 2 سے 3 بند یاد کریں, جناب سکینہ کے بارے میں اسی طرح جتنے موضوعات آپ کے ہیں ان کے بارے میں 2-3 بند آپ یاد کرنا شروع کریں. اسی طریقے سے آپ جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کو پسند کرتے ہیں, آپ نے ان کے اشعار دیکھ لیے, فضائل کے اچھے بہت اچھے اشعار ہیں نو ڈاؤٹ, تو آپ نے بعض مباہلہ کے اوپر 2-3 اشعار بند یاد کر لیے, آیت تطہیر کے حوالے سے یاد کر لیے, شجاعت امیر المومنین کے اوپر. یہ کچھ تو محنت کرنی پڑے گی نا, یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہوگا, اور اس کے ذریعے سے آپ کی جو تقریر ہے وہ مزید صبر بھی جائے گی, اس کے اندر ایک زینت آ جائے گی, نکھار آ جائے گا. یہ کریں کم سے کم. اور پھر اس کے بعد آپ مثال کے طور پہ نقن صاحب آپ کو مشکل لگتے ہیں, ترابی صاحب آپ کو مشکل لگتے ہیں, کوئی بات نہیں. بیان المصائب میں نے جو آپ کو کہا وہ اسی لیے کہا, صادق حسن صاحب بڑی سادہ سی انداز میں انہوں نے مصائب کو پڑھ دیا ہے, آپ اس سے چیزوں کو لے لیں. آپ مثال کے طور پر ان واقعات کو لے لیں کہ جن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ان کا گھر میں کیا معاملہ تھا, کس طریقے سے وہ اپنی فیملی کو لک آفٹر کرتے تھے, اس کو لے لیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ ان کا خطبہ جو ہے اس کو تو آپ پڑھیں گے نا, کم سے کم اس کے اوپر تو محنت کر سکتے ہیں کہ جناب زینب نے کیا خطبہ دیا تھا, اس کو تھوڑا سا اچھی محنت کر لیں اس کے اوپر. تو کچھ تو اپنے آپ کو اسٹارٹ کریں, آگے بڑھائیں اور اس کے ذریعے سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. یہ طے ہے 24 میں جہاں آپ ہیں 34 میں آپ کو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے, اس سے آپ کو بہت بہتر ہونا چاہیے. اس ٹائم پہ ہمارا کیا مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاؤ شوڈ وی سیل آور سیلف, کہ فی الحال ٹھیک ہے میں ذاکری کر سکتی ہوں لیکن ہاں میں عالمہ نہیں ہوں, تو ایک مطلب کیا ویئر شوڈ آئی پلیس مائی سیلف, ذاکرہ سمپل ذاکرہ. اور آپ کا تعارف ہونا چاہیے ایک محتاط ذاکرہ, آپ کا کہیں تعارف غیر محتاط ذاکرہ نہیں ہونا چاہیے. ایک ذاکرہ کا تعارف, ذاکرہ خود ایک بہت بڑا اسٹیٹس ہے. ذاکرہ اور کوئی پوچھے ہاں وہ ان کو پڑھوا رہے ہیں کیونکہ ہاں وہ تو محتاط خاتون ہے, وہ ادھر ادھر کی غلط باتیں نہیں پڑھتی ہیں, وہ پڑھتی ہیں بات کہ جس کو انہوں نے کہیں نہ کہیں دیکھا ہوتا ہے, چیک کیا ہوتا ہے, بس اتنا ہو جائے کافی ہے. چاہے ان کو کلیئر ہو کہ بھائی کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے عربی کے اندر PhD کی ہے نا, کوئی بات نہیں, لیکن یہ کہ اتنا ضرور ہے کہ یہ جو پڑھیں گی ان کا بیان اچھا ہے, اور جو مواد وہ دیتی ہیں اس مواد کے اندر وہ دیکھ کر آتی ہیں, ادھر ادھر سے فیبریکیشن نہیں ہوتا, انوینشن نہیں ہوتا. یہ اگر 2-3 چیزیں اگر آپ کے تعارف میں کہی جائیں, میں کہوں گا کہ آپ کامیاب ہیں. ٹھیک ہے جی, اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.